اسقنی واعطنی واکرمنی وانصرنی وانظرنی ورحمنی واحفظنی وارشدنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ شریف میں حضور کی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میکے یعنی خاندان بنو نجار کی بچیوں نے جنات کے مصروں کا سہارا لیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک نعت کے مصروں کی روحانیت سے ہمارے دلوں کو مستنیر فرمائے، آمین کہہ دیں۔ جب دعائیہ بات کی جائے تو آمین کہہ دیا کریں، شاید اس کی قبولیت کا انحصار آپ کے زبان دل سے نکلنے والی آمین کی صورت میں ہو۔ اس دور میں اگر کوئی پوچھے کہ اس عربی شاعری کہ جو اس کے یہ 4 مصرے پڑھے گئے اس کا اردو ترجمہ کیا بنتا ہے تو 20% تو یہ کہا جا سکتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ میرے امام گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دوسری نعت میں ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ آگے بات بڑھتی ہے تو مخدوم کائنات کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ بارگاہ غوثیت مام میں خراج پیش کی میرے امام نے تو کہتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، طلب تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ مائک بہت اچھا ہے، تھوڑی سی آواز کم کریں بھائی، جیسے پہلی تھی ویسے نہ کریں، جیسے اب ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، ایکو بند کر دیں، تھوڑی سی آواز بڑھا کے رکھیے گا جیسے ابھی۔ اور میرے بھائیوں کے پاس جو مائک ہے اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں، ہنگاموں کی دنیا میں رہنے کا عادی کم ہو، سکون سے باتیں اتنی ذمہ دار علماء کے درمیان ہو تو اس کا فیض بھی دلوں پر اپنے ضم ہونے کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ ہنگاموں میں چیخ پکار میں باتیں ہواؤں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ بات سنیں شعر کی صورت میں، میرا امام کہتا ہے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا۔ میرا امام کہتا ہے جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی صحابیت ہوئی پھر تابعیت بساگے قادری منزل ہے یا غوث۔ نفس نے کہا طب تابعین کا وہ ڈپارٹ تو عشق نے زور مارا۔ کہتے ہیں کیا کہا؟ میں نے کہا کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت بساگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اے نفس تجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں 2 قدم آگے بڑھ کے ایک اور شعر کہتا ہوں، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ نفس نے زور مارا، یہ کیا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تو آپ کا عشق اور ابال مارا۔ کہتے ہیں اچھا تکلیف ہو رہی ہے تو سن، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ اے مدینے والے آمینہ کے لال آپ خدا نہیں، اور اے غوث اعظم آپ نبی نہیں، بقیہ سب کچھ آپ۔ اعلیٰ حضرت اگر میں کسی عام شاعر کا شعر پڑھتا تو شاید یہ کرسیاں آپ تک ہاتھوں میں ہوتی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تصوف صوفیزم کی دنیا کی آخری کتاب کہلاتی ہے، قلب کی تطہیر کے لیے یہ بشارتی ادارے کی نصاب میں یہ کتاب شامل ہے۔ میرا امام کہتا ہے نا 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 نا، جو کتاب صوفیزم میں آخری سال پڑھائی جاتی ہے نا وہ غوث اعظم کے ہاں لوور میں چلا کرتی ہے۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے،
اور تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ زمین میری، یہ مکان میرے، یہ سپلاٹنگ میں نے کی، یہ ساری چیزیں میری ہے۔ میرا امام کہتا ہے یا غوث اعظم تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ کسی کا کچھ نہیں ہے، سب غوث پاک کا ہے۔ ذرا بولو سب کس کا ہے؟ بہت بڑے بڑے شعر اس میں، جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، جسے ڈھونڈے نہ پائیں جاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ کہتے لوگ میری تقریر کو سننے کے لیے بڑی بھیڑ رہتی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میری تقریر کو سننے کے لیے مدینے والے آقا تشریف لاتے ہیں۔ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے جو مانگو گے ملے گا۔ فرماتے ہیں میرے امام بریلی شریف کے تاجدار اے میرے شیخی کیا فرمایا؟ جو مجھ سے مانگو گے ملے گا تو میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں۔ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ میرے دوستوں نے بہت اچھی نعتیں پڑھی ہیں، نعت کے بڑے اچھے پڑھے، میں آپ سب بھی بہت اچھے پڑھا آپ نے ربیع النور شریف کے حوالے سے، اور ہر مہینے کی جو تکریم بجا لانے کی توفیق ملی ہے وہ ماہ ربیع النور شریف کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد میں بھی مخدومہ کائنات کے ابا حضور کی امی جان کی بارگاہ میں جو مبارک مناقب مخدومہ بی بی آمنہ پیش کیا گیا، اللہ اس کی روحانیت سے ہمارے قلوب کو مستنیر فرمائے، تطہیر کی پاکی کا سامان جو ہمیں عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ پھر بعد میں تحت میں بڑے اچھے شعر پڑھے گئے، ایک شعر میں پڑھتا ہوں شبنم جبل پوری صاحب حضور کی آمد پر شعر پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ شم کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یہ اعظم گڑھ کا بیلٹ ہے۔ شم کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی۔ شم کی لو نہ بجھی، نازکی دیکھیں حضرت نعتیہ شاعری کا، شم کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے۔ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، رسالت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، واہ واہ واہ۔ لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ امروہہ کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ دھوپ جب بھی تیز ہو، بیٹھے ہوئے میرے سارے محسنین بیٹھے ہوئے احسان بھائی دیکھیں، اور ان کے استاذ ہوئے تو پھر میرے بھی ہوئے، پورے ملک کے لوگ، پوری دنیا محترم شاکر اعظمی صاحب کا احترام کرتی ہے، موجود ہیں، اور منبر پر جو ذی صلاحیت علماء ہیں یا ان سے استفادہ کرنے والی آوازیں ہیں، سب کے نالین کی برکتیں میرے سر پر موجود ہیں۔ طلباء کرام میں میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری پلکوں پر بیٹھنے کے لائق ہیں۔ گولو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر تابش بھائی اور قاری صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بڑے بھائی محترم محمد عارف صاحب جن کی مجلس میں کل میں نے جاروب کشی کی ہے۔ تقریباً 20-25 سال سے سرکار لدھا شاہ، سرکار حافظ ملت، جامعہ اشرفیہ کی دیواروں سے نسبت عظمیٰ سرکار بھیا جی کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق ملتی رہی، اور اس علاقے کی مجلسوں میں میں دری چادر بچھانے کے لیے آتا رہا۔ وہ تمام طرف یہاں پر جن کے ذریعے سے اسباب بنتے رہے وہ میرے محسنین یہاں پر ہیں۔ ایک شعر نعت کا سنتا ہوں، دھوپ جب بھی تیز ہو تو نعت خواں ہو جائیے۔ دھوپ جب بھی تیز ہو تو نعت خواں ہو جائیے، اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے۔ سبحان اللہ۔ دھوپ جب بھی تیز ہو تو نعت خواں ہو جائیے، اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے۔ لائیے امسال طیبہ سے غبار کارواں، اور اگلے سال میر کارواں ہو جائیے۔ لائیے امسال طیبہ سے غبار کارواں، اور اگلے سال سے، یہ صاحب کے ہاتھوں میں دے دیں میرے لیے بڑی بابرکت۔ دھوپ جب بھی تیز ہو تو نعت خواں ہو جائیے، اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے۔ لائیے امسال طیبہ سے غبار کارواں، اور اگلے سال میرے کارواں ہو۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ غازیان بدر کا وہ حوصلہ یاد کیجئے اور بڑھاپے میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ قاری صاحب دیکھیں مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ اللہ غازیان بدر کا وہ حوصلہ یاد کیجئے اور بڑھاپے میں جمع ہو جائیے، دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناطخاں ہو جائیے۔ جی کرم ہے سبحان اللہ۔ دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناطخاں ہو جائیے اور اپنے واسطے خود صائباں ہو جائیے۔ لائیے امسال طیبہ سے غبار کارواں اور اگلے سال میرے کارواں ہو جائیے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ نعت کی شاعری ہے۔ یہ اس کے شعر مجھے یاد آئے، اور ایک شعر، آج تو مسکرائے گا دیدے اشک بار بھی۔ اگر یہ اعظم گڑھ نہیں ہوتا تو میں یہ شعر نہیں پڑھتا۔ حقیقت ہے کہیں کہیں اپنے آپ کو جب تنہا پاتا ہوں تو اسی تنہائی کو انجمن میں تبدیل کرنے کے لیے اس قسم کے شعر پڑھتا ہوں اپنے آپ کو۔ یہ اظہر بھائی جانتے ہیں کہ آج تو مسکرائے گا دیدے اشک بار بھی، نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی۔ آج تو مسکرائے گا دیدے اشک بار بھی، نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی۔ دیکھنا اب آپ سب کی ذمہ داری ہے، نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی۔ میرے تو دو دو رشتے ہیں ان کے کرم سے دوستو، ایک تو ان کا امتی اس پہ گناہگار بھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت زندہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ، نعرے تکبیر، اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ، آج تو مسکرائے گا دیدے اشک بار بھی، نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی۔ میرے تو دو دو رشتے ہیں، میرے تو دو دو رشتے ہیں ان کے کرم سے دوستو، ایک تو ان کا امتی اس پہ گنہگار۔ واہ، میرے امام نے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے، کہا نہیں میرے امام، کیوں کہا؟ اس کی یہ پیروی کی گئی ہے، ایک تو ان کا امتی اس پہ گناہگار بھی۔ سبحان، آنسوؤں کو شاہدی کا آستانہ چاہیے، اور یہ خزانہ میرے دل میں آپ سب کی محبت ہے کہ آپ دیار حافظ ملت میں، دیار سرکار لدہ شاہ میں، دیار حضور صدر الشریعہ میں رہتے۔ اب آپ کا مجھ پر احسان ہے، آپ یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کے وسیلے سے میری ان بزرگوں میں حاضری بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ تو میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آنسوؤں کو شاہدی کا آستانہ چاہیے، یہ خزانہ ہر جگہ پر کیوں لٹانا چاہیے، اور دوستوں کے کام آنے کا طریقہ یہ بھی ہے، دوستوں کو اپنی کچھ نعتیں سنانا چاہیے۔ دوستوں کے کام آنے کا طریقہ یہ بھی ہے، دوستوں کو اپنی کچھ نعتیں سنانا چاہیے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی بارگاہ نور و کرم میں معظم اور محتشم اور بہت ہی مقبول بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ بڑے ادب اور احترام سے پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ آپ بیٹھے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو؟ گرمی کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کل عارف بھائی کے ہاں جشن میں ایک بات کہی تھی، ایک کتاب ہے قافلے کیوں لٹے، افغانستان کا وہ رائٹر ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، اس نے کربلا شریف کے ٹمپریچر کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ عموماً گرمی کے دنوں میں کربلا شریف کا جو ٹمپریچر ہے وہ 120 رہا کرتا تھا۔ ایسے ٹمپریچر میں امام حسین نے ہم تک دین پہنچایا، اپنے پورے قبیلے کو قربان کیا۔ ہم ایک لمحہ تقریباً 40 کے آس پاس جو بھی ٹمپریچر ہوگا، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے،
اس سے زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہوگا تو رب کی مرضی ہے۔ بیٹھ کر کے اگر حسین کے نانا کی باتیں، حسین کے نبیرگان کی باتیں، حسین کے بیٹوں کی باتیں سنیں گے تو کوئی دقت ہوگی؟ یہاں جو پسینہ نکل رہا ہے وہ آخرت میں انشاءاللہ وہی پسینہ خوشبودار ہوگا۔ آپ کے پاس گھر بھی ہے، آپ کے پاس دروازہ بھی ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ وہ احسان بھائی نے جو جشن کا اہتمام کیا نا، اس کا ٹائٹل رکھا فیضان اولیاء کانفرنس۔ فیضان، بولے بولے بولے، فیضان، آپ کی آواز کمزور ہے، فیضان اولیاء، اللہ کے دوستوں کے فیضان کے حوالے سے بات کی۔ تو میں نے قرآن شریف کی اسی آیت، میری خواہش ہوئی تھی کہ آج میں اللہ کے دوستوں کے حوالے سے بات کروں گا، تو یہ خواہش ذرا سا تبدیل ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ کسی کو ایمان والا کہہ دے تو کیا اس کے لیے اور کسی دوسرے عمل کی ضرورت پڑے گی؟ اس کے کالر تو ویسے ہی ٹائٹ ہو جائیں گے، تو ویسے ہی خوش ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے حکومت ہند مانے نہ مانے، میرا پروردگار مجھے مومن جانتا ہے، میرا پروردگار مجھ سے۔ قرآن مخاطب ہے آپ سے، قرآن کہتا اے ایمان والو، رب کہہ رہا ہے تم سے اے ایمان والو۔ اگر رب کسی سے کہہ دے تم ایمان والے ہو تو اس کو پھر کیا کسی اور چیز کی پڑے گی ضرورت؟ اونچے بولو نہیں، لیکن وہ پھر کہتا ہے ایک شرط اور ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر مجھ سے ڈرتے بھی رہنا۔ سمجھ گئے؟ برف کی سل کو بازار سے خریدنا کمال نہیں ہے، اس کو ہوا سے بچا لینا کمال ہے۔ اگر آپ نے خرید لیا تو ذمہ داری کیا ہے؟ اب آپ اس کی سیفٹی میں لگ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اللہ فرماتا اے ایمان والو، ایمان والے ہو تو دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہنا۔ آپ نے بتوفیق الہی اللہ سے ڈرنے کی سعی کی، کامیاب کوشش کی، کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب دو چیزیں آپ کو مل گئی، اب تیسری کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رب کی پاکیزہ نازل ہونے والی کتاب کی نظر میں مومن بھی ہیں اور آپ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اب کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ نہیں۔ پھر بھی وہ کہتا ہے، تنبیہ کرتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم مومن بھی ہو اور مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک اور کام کرنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنا۔ کس کے ساتھ رہنا؟ بولو بولو بولو، کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ آپ مومن بھی ہو، اللہ سے ڈرتے بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وقت جو حکومت ہند ہندوستان پہ قبضہ کی ہوئی ہے اس کی ہر غلط بات کی تائید کریں۔ نا 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 نا، آپ کو رب کے دوستوں کے قریب جانا پڑے گا جن کے اشارات قرآن میں موجود ہیں، نام تو نہیں ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ فیضان اولیاء میں اس کی بات کروں جس کا نام تو قرآن میں نہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا قرآن کی اس آیت کو اور غور سے دیکھو گے اور کہو گے اے اللہ تیرا حکم ہے میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، تو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کی باطنی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا جب رب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کے ساتھ رہنے کی فضیلت تو بدرجہ اولا بہتر ہوگی جو سچوں کا سردار ہے، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، سمجھ گئے؟ جسے دنیا اولیاء کا امام کہتی ہے، جسے دنیا منبع ولایت کہتی ہے، جسے دنیا سرکار مولائے کائنات کی عظمتوں کی ولایت کا محافظ کہتی ہے، جسے مخدوم کائنات کی مبارک دعا کہتی ہے، جسے دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، قطب ربانی کہتی ہے، ہیکل سلیمانی کہتی ہے، جسے دنیا ابدال کا سردار کہتی ہے، اوتاد کا سردار کہتی ہے، ابرار کا سردار کہتی ہے، اغواس کا سردار کہتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میرے دل میں خیال اللہ کی طرف سے پیدا ہوا، میری خواہش ہوئی ہے کہ میں لدھا شاہ کی بارگاہ میں رہوں تو ان کے اجداد کے بارے میں اگر مجھے کوئی بتائے تھوڑی سی باتیں تو میں ان کے حوالے سے یا اولیاء کے فیضان کے حوالے سے، تو پھر میں نے سوچا کہ ان مبارک جماعت کے کارکنان کے نالین کے سائے میں آج میں بات کروں تو اولیاء کے سردار کی کروں، آج بغداد کے دولہا کی باتیں کروں۔ سنیں گے انشاءاللہ، ہاں سنیں گے۔ میں گفتگو کے حوالے سے میری یہ بات ایک ریکارڈ کی جگہ موجود تھی، ایک خاتون تھی، وہ مدھیہ پردیش میں رہتی ہیں، غوث پاک سے بڑی عقیدت ہے ان کو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں رات میں بس ایسے تنہائی میں ہوئی، تقریباً ان کی عمر 50 کے آس پاس ہے، میری ماں جیسی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن اس یوٹیوب میں حضور غوث پاک سرکار کے حوالے سے میں نے یہ باتیں سنی، تو کہتی جب میں سوئی تو میں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر ہے یار، عجیب بات ہے، ہم تو ذکر کرتے کرتے اس انعام کی سرحد تک نہ پہنچ پائے۔ کچھ کہنا ذرا سا خلاف ہو جائے گا، بہرحال جو غوث پاک نے عطا فرمایا بڑا انعام ہے،
وہ ایک پینڈنگ میں ہے، لیکن سننے والوں کو اللہ نے بڑے درجات عطا فرما دیے. تو یہ کرم آپ پر بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ پر بھی ہو سکتا ہے اگر دل سے محبت سے اور خشوع اور خضوع سے آج اس بغداد کے شہنشاہ کی باتیں سنو گے نا تو اپنے آپ کو پھر یہاں سے اٹھا کے اسی بابو شیخ کی زمین پر پاؤ گے جہاں سرکار غوث اعظم آرام کر رہے ہیں. تھوڑی سی بات کرتا ہوں غوث پاک کے آنے سے پہلے کی. عجیب شان ہے. ان علماء کرام کے پاس جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ تعلیم کی حصولیابی سے پہلے ان کو لوگ اپنے محلے کا ایک فرد کہتے تھے. احسان شاکر صاحب کو لوگ احسان شاکر کہتے تھے، لیکن جب سے یہ نعت خواں اور شاعر کی حیثیت سے مشہور ہوئے تب سے لوگ ان کو ہندوستان کا ایک عظیم شاعر کہتے ہیں. وہ شاعر صاحب آئے ہیں. محترم شاکر اعظمی صاحب عام انسان تھے، نعت کے شعر کہنے لگے تو لوگ انہیں استاذ الشعراء کہنے لگے. سبحان اللہ. کہنے مطلب جب ہنر آیا، سرٹیفکیٹ آئی، ڈگری آئی، اسناد آئی تو لوگ اس نام سے آئے. بھئی فلاں صاحب ڈاکٹر بن گئے تو وہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے. سمجھ گئے؟ فلاں صاحب ایڈوکیٹ بن گئے تو ایڈوکیٹ صاحب. پہلے کوئی نہیں کہتا، بعد میں اس نام سے پکارتا ہے. عجیب شان ہے سرکار غوث اعظم کی. لوگ ڈگریاں پانے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، غوث اعظم آنے سے پہلے دھوم مچا چکے ہیں. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم آنے سے پہلے دھوم مچا چکے ہیں. زندہ باد. یہ مصرع کیا بنے گا؟ آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے. کیا بنے گا؟ آئے نہیں ہیں. غوث پاک کی محبتوں کی بولیے گا. آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے. مائک کی آواز فریش مل رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ بہت کوئی زحمت ہوگی مجھے بتا دیجیے گا. بیٹھیں ادب سے. آپ کا دل نہ لگے تو بیٹھ کے یہاں پر موبائل وغیرہ میں گیم نہ کھیلیے گا، چپ چاپ چلے جائیے گا. میں آپ کے مقصد کا نہیں وجہ، کیونکہ آپ کا حصہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جہاں آپ کی حصے کی نعمتیں رکھی ہوں وہاں چلے جائیے گا. مجھے ان بزرگوں کی جوتیوں میں جو مٹی لگی ہے، ان کے پیروں میں جو دربار حافظ ملت کی مٹی ہے، صدر الشریعہ کے دربار کی، وہی کافی ہے. ایک شخص بیٹھا رہے گا، غوث پاک کی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. کہتے ہیں جس کا دل غوث پاک کے لیے مچلے تڑپے وہ بیٹھے گا. حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں بشارت میں سرکار غوث اعظم نے فرمایا اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو اس کو خوشخبری سنا دو کہ میں اس کا نام مغرب بعد لے چکا ہوتا ہوں. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس منڈی میں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں غوث پاک نے فرمایا جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا ہے. تو اگر غوث پاک کی یہ مرضی ہے تو ذرا ہاتھوں کو ڈھا کے بول دو لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم. پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. یار عجیب شان ہے جو غوث پاک کی مرضی سے نام لیا جا رہا ہے، ذرا وہ نام پھر سے لے لیا جائے. میرے گھر پہ غوث پاک کے دربار کے اب تک تقریباً 14-15 مہمان آ چکے ہیں بغداد شریف. کئی کی دن رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وغیرہ جانتے ہیں، کئی کی دن رہتے ہیں بغداد کے سارے مہمان. الحمدللہ میری جھوپڑی میں رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ غوث پاک کے صاحب سجادہ شیخ خالد بابا ہاشم بابا کے سگے بھائی شیخ زید جیلانی سرکار تشریف لائے تھے اپنی امی جان کے ساتھ. حضرت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا حضور غوث پاک کے صاحب سجادہ کے سگے چھوٹے بھائی سرکار زید بابا. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ میرے دادا سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ میرے دادا نے فرمایا جب تک میں کسی سے محبت نہیں کرتا کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو یہ محبت کی پہلے ادھر سے ہوتی ہے، بعد میں وہ خوشبوؤں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو خوش قسمت اور چنے ہوئے لوگ اس میں مقید ہوتے جاتے. آئے نہیں ہیں جی ہے سو گئے، آئے نہیں ہیں. اب اس کے ثبوت میں 2-3 باتیں لے لیں، پھر غوث پاک کی پیدائش، پھر آپ کو بغداد لے کے چلوں گا. چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلیں گے انشاءاللہ. عجیب بات ہے یار، اپنے ماں باپ سے آپ کہتے نہیں کہ ابو آپ نے باتھ روم میں اٹالین سامان لگا لیا 1.5-2 لاکھ روپے کا، تھوڑے سے پیسے کم استعمال کرتے، اس سے کم پیسوں میں غوث پاک کا دربار دیکھ لیتے. آپ اپنے ابو سے کہتے نہیں یہ جو 20 لاکھ کی گاڑی دروازے پر کھڑی، ابو 2 لاکھ بچا کے 18 لاکھ کی گاڑی سے بھی کام چل سکتا تھا، وہ 2 لاکھ روپے حضور کے شہر کی زیارت میں خرچ کر دیتے. ہاں پتہ نہیں ہے کہ یہ آنکھیں حضور کے دربار کو دیکھنے کے لیے ملی. حضور غوث پاک کے خلیفہ شیخ ابو طلحہ بغدادی، ان کے خلیفہ شیخ صوفی اسداللہ شاہ، وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک میرے دادا نے فرمایا ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. ہاں کیا چاہتے ہیں؟ ملنا نہیں چاہتے غوث پاک سے؟ غوث پاک تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضور کے لاڈلوں سے اس کے پروف لیتے جائیں اور یاد کر لیں. چائے خانوں پر کل آپ سے پوچھا جائے گا. اس میں کچھ باتیں صوفیاء کرام کی مجالس میں نے سنی ہیں, میں جس کو بیان کر رہا ہوں اور جو بیان کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں آخرت میں. ٹھیک, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہیں, ایک کا نام امام حسن اور ایک کا نام, کمزور آواز ہے, ایک کا نام امام حسین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بیٹوں سے بڑی محبت فرماتے تھے, دونوں نواسوں سے. مخدومہ کائنات فرماتی کہ حضور میرے گھر پہ تشریف لائے تو اس دن حضور نے میرے بیٹے حسین کی طرف توجہ کم دی, حسن کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے, حسن کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے. اور ایک بات اور سن لیں کہ جیسے امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے غریب نواز ہیں, ایسے امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے حضور غوث اعظم ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ غوث اعظم حسنی ہیں کہ حسینی ہیں تو کہہ دینا غوث اعظم حسنی ہیں, یعنی امام حسن کی اولاد میں سے. کس کی اولاد میں سے ہیں؟ بولتے رہیں, دوستی ہے, یہ کوئی تقریر نہیں ہے, بات چیت کا ماحول ہے. کس کے بیٹے ہیں غوث اعظم؟ امام حسن کے. اور غریب نواز امام حسین کے بیٹے ہیں. تو امام حسن کے بیٹے یہ شیخ عبداللہ ثانی موسیٰ الجون عبداللہ محض, یہ امام حسن کے بیٹے ہیں. اور بعد میں شیخ موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد ہیں. تو یہ غوث پاک حسنی ہو گئے. کون ہوئے؟ سن لیں, بات بڑی مطلب کی ہے, حسنی ہو گئے. حضور جب اپنی بیٹی مخدومہ کائنات کے گھر پہ تشریف لے گئے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن امام حسین کو چھوڑ کر امام حسن کی طرف زیادہ پیار کے توجہ کے ایرو گھمائے. زیادہ پیار حضور نے حسن سے کیا. حضور نے حسن کی پیشانی چومی, میرے آقا نے حسن کے ہونٹوں کا بوسہ دیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی حلقوں میں نور کا بوسہ دیا, خوب پیار کیا. تو حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ کائنات نے ارشاد فرمایا, ابو میرے بیٹے حسین کو چھوڑ کر کے حسن سے زیادہ پیار کر رہے ہیں. تو میرے آقا مسکرائے, فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں آج حسن کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں. یہ نور جب زمین پر پیدا ہوگا تو اس کی ذات سے میرا دین بہت پھلے پھولے گا. صوفیہ اسی نور کو نور عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. آئے ہے, کیا مطلب آئے نہیں ہیں؟ اونچی بولو, ہاتھوں کو اڑا کے بولو, آئے نہیں ہیں. یہ اس کی شان میں پڑھے جا رہے ہیں یہ قصیدے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر, یہ علم کی بہاریں اسی ذات کے توسل سے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا زمین پر شفا کی بارش نہیں ہوتی. اگر میں روٹ جاؤں تو کسی کو رزق کا ایک دانہ نہ ملے. یہ غوث پاک نے فرمایا. سنیں غور سے, باتیں آپ کے بڑی کام کی ہے. تو حضور غوث اعظم سرکار کے بارے میں اس نور کو نور شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. بات تھوڑی سی اور آگے جا رہی ہے. ہم اس لیے خاموشی سے بولتے ہیں کہ آپ ہی نہیں ہیں. اس اسکرین پر 10-20 سال تک لوگ ان قسم کی گفتگو سنیں گے تو وہ بھی محظوظ ہوں گے. تو پوری دنیا آپ کی منتظر ہے, آپ کی سچی سماعتوں کا انتظار کر رہی ہے. توجہ سے ان باتوں کو سنیں اور غوث پاک کی محبت کو اپنے سینے میں رکھیں. انشاءاللہ بولیں. کوئی دقت گرمی کی وجہ سے دعا کرو غوث پاک کی نگاہ میں آپ آ جاؤ. آمین بولو. حضور سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں امام حسن. امام حسن کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان میں سے کوئی امام نہیں ہے. امام حسین کے جتنے بھی اولادیں ہیں ان میں سے 9 امام ہیں. 12 امام میں 9 امام صرف اور صرف امام حسین کے بیٹے ہیں. 3 مولا علی, امام حسن حسین, یہ الگ ہو گئے. اس کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین, یہ بھی امام. امام باقر امام, امام جعفر صادق امام, امام موسیٰ کاظم امام, امام علی رضا امام, امام جواد تقی امام, امام علی نقی امام, امام حسن عسکری امام, بعدہ امام مہدی. میں نے جتنے نام بیچ میں لیے یہ سب کے سب امام حسین کی اولاد ہیں. اللہ کا شکر ہے میں نے سب کی مزارات پر حاضری دی ہے. ان میں سے کئی مدینہ شریف میں ہیں, کئی بغداد میں ہیں, کوئی کربلا میں ہیں, کچھ نجف اشرف میں ہیں, کچھ سامرہ میں ہیں, کچھ کاظمین میں ہیں, کچھ ایران میں. ایران میں امام علی رضا ہیں, امام علی رضا, سبحان اللہ. تو یہ 12 امام ہیں صوفی ازم میں. ان 12 اماموں میں 9 امام یہ امام حسین کے اولاد ہیں. امام حسن کا ظاہری طور پر کوئی بیٹا امام, یوں تو ان کے دربار کے نوکر بھی امام ہے کہ نہیں حضرت؟
ایک جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے سنیں. ایک دن امام حسن سرکار نے اپنی پیشانی اوپر اٹھائی, اوپر دیکھا تو کیا, جس میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں, وہ تختی دیکھی لوح محفوظ کی. تو کیا دیکھا کہ میرے بھائی امام حسین ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کے 9 بیٹے امام ہیں اور میرے بیٹوں میں کوئی امام نہیں ہے. تو دل ٹوٹا, بولے میرے مولا میں بھی تیرے حبیب کا نواسا ہوں اور میں فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار ہوں, میں حسین کا بڑا بھائی ہوں. اے میرے مولا میرے حسین کے سارے جو چھوٹے بھائی ہیں میرے حسین, اس کے 9 بیٹے امام ہیں اور میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے, میں تو بڑا بھائی ہوں. آواز خدا کی بارگاہ سے آئی, اے میرے حبیب کے لاڈلے سن, تو نے صحیح کہا کہ تیرے چھوٹے بھائی حسین کے اولادوں میں 9 امام پائے جاتے ہیں, تیرا کوئی بیٹا ظاہری طور پر امام نہیں, لیکن سن حسن تیری اولادوں میں سے ایک اولاد پیدا ہوگی, ان 9 اماموں کی خوبیاں اس کے اندر سما جائیں گی, دنیا اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی. اللہ, دنیا اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے, ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. فیضان غوث اعظم زندہ باد, فیضان غوث اعظم زندہ باد, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے, پھر غوث پاک کی پیدائش کی بات کروں گا. آپ جائیں گے تو نہیں, جہاں تک مائک سنائی دے وہاں تک جائیے گا, اس کے بعد میں جائیے گا, ٹھیک ہے. اس کے آگے جائیے گا تو پھر مجھے بھی لیتے جائیے گا. آپ اچھے لوگ ہیں, گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑی بات. اللہ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آمین, بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. غوث پاک کے دربار میں چلیں گے نا انشاءاللہ. یہ جتنے پیسے ملتے ہیں نا, قریب قریب میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سے پرائیویٹ بات کر رہا کہ میں یہ پیسے بغداد میں خرچ کروں, کوشش کرتا ہوں. بہت پیسے کمائے, بہت پیسے کمائے میں نے 25-27 سالہ نظامت کے دور میں. جب پیسے ہو گئے 1.5-2 لاکھ روپے تو چپکے سے بغداد بھاگ گیا. اب تو یہ عالم ہے کہ میرا پاسپورٹ میرے گھر والے چھپا کے اسے تالا بند کر کے رکھتے ہیں, مشکل سے ملتا ہے, سمجھ رہے. فروری کے مہینے میں نے چپ کے چاپ اپنے بیٹے کے تعاون سے پاسپورٹ نکالا, اسے حیدرآباد بھیج دیا. 2 دن کے بعد بغداد شریف جانا تھا, میں نے تیاری کر لی, کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں بغداد شریف جا رہا ہوں. تو حضور سیدی صوفی سلطان میں نے میرے بھائی کو فون کر کے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ بولے کیا بات؟ بولے سیفی بغداد جا رہا ہے. بولے نہیں, میری اہلیہ کو پتہ چلا. بولے وہ کہاں جا سکتے ہیں, پاسپورٹ تو میرے پاس ہے. تو میرے بیٹے نے کہا کہ امی پریشان نہ ہو, پاسپورٹ اس کا حیدرآباد میں رکھا ہوا ہے, بغداد جا کے واپس آ گیا. اس پر بغداد جانے کی مہر لگ گئی. بہرحال دعا کرو اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. آمین بولے. ان علماء کرام کو بھی اور طلباء کرام کو بھی, نعت خانوں کو بھی اللہ غوث پاک کا دربار دکھائے. دیکھیں غوث پاک کی باتیں توجہ سے دل جمعی سنیں گے, انشاءاللہ بغداد جائیں گے انشاءاللہ کہہ دیں. اب بات میں نے حضور کی, امام حسن کی. ایک بات مولا علی کی کرتا ہوں, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا علی, اونچی بولے یا علی, یا علی. سنیں آپ, بات مولا علی کی ہے. سرکار مولا کائنات نے اپنا جبہ شریف اور اپنا مصلح اپنے بیٹے امام حسین کو دیا. بولے ابو کیا میرے لیے؟ کہتے نا 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 نا, اپنے بیٹے امام زین العابدین کو دے دینا. ٹھیک ہے. ابو تو کیا یہ زین العابدین کے لیے؟ بولے نا نا نا, اس سے بولنا اپنے بیٹے امام باقر کو دے دے گا. تو ابو کیا امام باقر کے لیے؟ بولے نا نا نا, اس سے بولنا وہ اپنے بیٹے کو دے دے گا. تو امام حسین نے کہا پھر ابو مولا علی سرکار یہ امام باقر اپنے بیٹے کو دے گا تو پھر کیا اس کے لیے ہے؟ تو فرماتے مولا علی نہیں, اس سے کہنا وہ اپنے بیٹے کو دے دے گا. یعنی امام جعفر صادق اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو دے دیں گے. امام حسین کہتے ہیں ابو یہ جبہ یہ مصلح کب تک آگے بڑھتا رہے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جب تک جیلان میں میرا عبد القادر نہ پیدا ہو جائے. آئے آئے سبحان اللہ. آئے نہیں ہیں, آئے نہیں ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آئے نہیں ہیں. سبحان اللہ. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں باہر آئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار ایک اور بات سن لیں, حضور غوث پاک سرکار کے آنے سے پہلے کے بعد غوث پاک سرکار کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا. ایسی بغداد جائیں گے, خوش ہوں مچلیں تب جائیں گے نا, سمجھ رہے ہیں. غوث پاک سرکار کے اجداد پیر مرشد شیخ ابو سعید مخزومی, ان کے پیر ہیں شیخ ابو الحسن علی قرشی الہنکاری, ان کے پیر ہیں شیخ عبد الواحد تمیمی, ان کے پیر ہیں شیخ ابو الفرات طرطوسی, ان کے پیر ہیں شیخ ابو بکر شبلی, ان کے پیر ہیں شیخ جنید بغدادی.
اور اوپر جاؤ گے تو پھر وہی سلسلہ آ جائے گا. ان کے پیر ہیں شیخ معروف کرخی, ان کے پیر ہیں شیخ سری سختی, ان کے پیر ہیں شیخ معروف کرخی, ان کے پیر ہیں امام موسیٰ کاظم, پھر وہی سلسلہ چلا گیا. ان کے پیر ہیں امام جعفر صادق, ان کے پیر ہیں امام باقر, وہ لاڈلے ہیں امام زین العابدین کے, وہ بیٹے ہیں امام حسین کے, وہ بھائی ہیں امام حسن کے, وہ بیٹے ہیں مولا کائنات کے, وہ شوہر ہیں مخدوم کائنات کی, وہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی. عظیم سلسلے مبارکہ لگا ہوا ہے. یہ حضور غوث پاک کے تقریباً آنے سے 200-250 سال پہلے کے بزرگ. نام ہے شیخ جنید بغدادی. انہیں بزرگوں کی جماعت کا سردار کہا جاتا ہے. اللہ میرے ان بھائیوں کو سب کو شیخ جنید کا دربار دکھا دے. ہاں تو اٹھا کے بولو آمین. اگر میرے ان بھائیوں کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اللہ شیخ جنید بغدادی کے صدقہ عطا فرمائے, ان کے چھوٹے موٹے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. اپنی خانقاہ, ان کی خانقاہ شونیزیہ میں ہے جس کا اس وقت نام کرخ ہے, کرخ. اپنی خانقاہ شریف بیٹھے ہوئے تھے, اوپر دیکھا تو ان کے حجرے شریف کے اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا, روحانی طور پر جھنڈا لہرا. اس پر لکھا تھا یا جنید. کیا لکھا تھا؟ زور سے بولے. خود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میرے سر کے اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا, اس پر لکھا تھا یا جنید. تو میں نے کہا میرے مولا یہ میرا نام ہے. آواز آئی ہاں میرے جنید. تو کہتے ہیں میرے مولا یہ ولایت کی دنیا کا بڑا منصب تو نے مجھے عطا فرمایا ہے, یہ میرے مولا اتنا بتا دے کہ جو پوسٹ تو نے مجھے عطا فرمائی ہے کیا وہ پوسٹ کسی اور کو ملی ہے؟ آواز خدا کی بارگاہ سے آئی میرے جنید. بولے میرے مولا حکم دے. آواز آئی میرے جنید اور اوپر دیکھ. جب اور اوپر دیکھا تو جہاں ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا یا جنید کا, اس کے اوپر ایک اور جھنڈا لہرا رہا تھا, اس پر لکھا تھا یا عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ غوث پاک کے آنے سے تقریباً 250 سال پہلے اس پر لکھا تھا عبد القادر جیلانی. اس کے نیچے والے جھنڈے پہ لکھا تھا یا جنید. بولے میرے مولا, اور اس وقت روئے زمین پر عبد القادر نام کا کوئی بزرگ نہیں تھا, کوئی بزرگ زمین پر اس وقت نہیں تھا جب غوث پاک پیدا ہونے سے تقریباً 250 سال پہلے. بولے میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے جنید اگر تو ولی ہے تو یہ ولیوں کا سردار ہے. اللہ اللہ. آئے نہیں ہیں, اونچی بولو, آئے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بات کرتا ہوں سرکار غوث پاک کی. ابھی کیسے بات اب پہنچ رہی ہے جہاں غوث پاک سرکار پیدا ہوئے. اپنی ماں کے قریب بیٹھے تھے غوث پاک پیدائش سے پہلے. تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجئے گا کہ میں تھک گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چھٹی دے دوں گا. جیسے آپ کہیں گے میں تھک گیا ہوں تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر غوث پاک کی بات شروع کر دوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے اچھے لوگ ملے تو جلدی چھوڑا نہ جائے. ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ. حضور یا رسول اللہ یا شیخ, جب تک آپ کے دل میں, یہ میرے بھائیوں کے دل میں جب تک غوث پاک کے دربار میں حاضری کی محبت نہیں پیدا ہو جائے گی, آج کوئی جائے گا نہیں یہاں سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کہہ دو. اب اٹھیں گے تو تیاری کرنے کے ارادے سے اٹھیں گے نا انشاءاللہ. حضور غوث پاک اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں امی میرے آنے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ اگر آیا ہو تو مجھے بتانا میری ماں. تو آپ کی امی کہتی ہیں بیٹے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں, ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں کانپ جاتی ہوں. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر تو اس وقت میرے پیٹ میں تھا, اس وقت میرے پیٹ میں تھا. ایک فقیر نے دستک دی, اونچی بلڈنگ تھی, بڑا محل تھا. کہتے ہیں ایک فقیر نے دستک دی, ہے کوئی اس گھر میں اللہ کے نام پر کچھ دے دے. تو کہتی ہیں کہ میں گئی, میں نے آواز اشارہ کر کے کہا کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے, بعد میں آنا, جب کوئی آ جائے گا تو یہ حصہ بھی تجھے دے دوں, ٹھیک ہے ابھی چلا جا. فقیر سمجھ گیا گھر میں عورت اکیلی ہے. غوث پاک کی امی کہتی ہیں فقیر سمجھ گیا گھر پہ عورت اکیلی ہے, بہت اچھا موقع ہے. کہتے ہیں فقیر کی نیت خراب ہو گئی, گھر کے اندر آ گیا. بولے پھر؟ فرماتے ہیں غوث پاک پھر کیا ہوا میری ماں؟ کہتے ہیں میرے بیٹے عبد القادر وہ اندر آ گیا, میں سمجھ گئی اس کی نیت خراب ہے, وہ ڈانٹ ڈپٹ کے گھر کا سامان چوری کرنا چاہتا ہے. بس میں نے پکارا مدینے والے آقا کو, میں نے کہا حضور کرم کا بادل بھیج دیں, مشکل کشائی فرمائے, دستگیری فرمائے میرے آقا یا محمد آ یا محمد آ یا محمد آ. میں نے حضور کا نام, حضور بھیج دیں اپنے کسی کرم کی بارش برسانے والے کو. تو آپ کی امی کہتی ہیں معلوم بیٹے عبد القادر کا کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا بولے اماں. تو غوث پاک کی امی کہتی ہیں اچانک ادھر کھجوروں کے باغات سے ایک شیر آیا اور گھر میں داخل ہوا, اس نے جھپٹا مارا اور اس فقیر پر حملہ کیا. فقیر کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے, اسے یوں دبوچا اور لے کے کھجوروں کی باغات سے جنگل میں چلا گیا. آج بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو
عجیب سی لہر خوف کی میرے بدن میں دوڑ جاتی ہے. حضور غوث پاک مسکرائے. آپ کی ماں نے کہا بیٹے تو مسکراتا ہے؟ تو فرماتے ہیں غوث پاک میری ماں پتہ بھی ہے وہ شیر کون تھا؟ پتہ بھی ہے وہ شیر کون تھا؟ تو کہا نہیں بیٹے. تو خدا کی قسم غوث پاک فرماتے ہیں وہ عبد القادر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ. وہ عبد القادر تھا. آنے نہیں ہیں تو بچیے آئے ہیں. پیدا ہوئے ہیں سرکار غوث اعظم. بہت ساری باتیں اس ٹاپک پر ہیں, مجھے آگے بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں اور آپ کو حضور غوث پاک کے قریب پہنچانا ہے. پھر آپ پہنچیں گے تو آپ کے پیروں کی مٹی کا بوسہ دوں گا انشاءاللہ. حضور غوث پاک سرکار جب پیدا ہوئے تو معلوم ہے کہاں پیدا ہوئے؟ جلدی بتانا بھائی کوئی آدمی, ان علماء کرام سے نہ پوچھنا, نہ ان کی طرف دیکھنا, آپ بتائیں, جلدی بتائیں گے غوث پاک کہاں پیدا ہوئے. ایک آواز آئی بغداد کی. دوسری آواز بولے بولے بولے. احسان بھائی سب راز فاش ہو رہا ہے آپ کو. میرے بھائی نے اشارہ کیا. غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ میرے بھائی نے کیا کہا؟ زور سے بولیں, زور سے. نہیں, انہوں نے بغداد کہا. اب سنیں معلومات. غوث پاک بغداد شریف میں پیدا نہیں ہوئے, آپ کی مزار شریف بغداد میں ہے. بتا دوں کہاں پیدا ہوئے؟ غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے ہیں. جیلان کہاں ہے؟ ایران میں ہے. کہاں ہے؟ بولے بولے. ایران بڑا مبارک ملک ہے. اسی ایران میں ایک شہر ہے سنجر, جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے. یار انہی کے ملک میں رہتے ہو, ان کے نام پر بولتے بھی نہیں سبحان اللہ. کیا چاہتے ہو بھائی, کیا چاہتے ہو؟ ہاں ذرا بولے محبت کے ساتھ. ایران اس سنجر بڑا مبارک ملک ہے, وہ شہر ہے ایران میں جہاں غریب نواز پیدا ہوئے. اسی ایران میں ایک ملک ہے جسے اصفہان کہتے ہیں, جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت فائننس منسٹر سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے, جن کے بارے میں صوفیہ نے فرمایا اگر ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز نہیں ہوتے بتوفیق الہی مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی. یہ ایران بڑا مبارک ملک ہے. اسی ایران ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان, جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. یہ ایران بڑا مبارک ملک ہے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستام, جہاں سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے پیر مرشد سرکار بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے شیراز, جہاں ان کے دلوں پہ حکومت کرنے والے شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے خرقان, جہاں بایزید بستامی کے انتقال کے 39 ایئرز کے بعد سرکار خرقانی پیدا ہوئے, جن کی دعاؤں کے وسیلے سے بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ نے مجھے ولایت عظمہ کا تاج دیا, جبکہ اس وقت وہ پیدا نہیں ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جام, جہاں احمد جام لیٹے ہوئے ہیں. یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کرتے تھے. انہی کے شیر کو غوث اعظم کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا, جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جیلان, جہاں غوث اعظم پیدا ہوئے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جہاں, یاد کر لو جہاں. جیلان کہاں پہ ایران ہے بتا دوں؟ ایران کی راجدھانی ہے تہران, تو سے تہران. وہاں سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایئرپورٹ ہے جسے رشت کہتے ہیں. وہاں سے 55-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آئس لینڈ کی زمین ہے, برفیلی وادی, جھرنوں کا علاقہ, ٹھنڈی زمین, روحانیت سے مالا مال زمین, جسے جیلان کہتے ہیں, جہاں غوث پاک پیدا ہوئے. بولے بولے بولے. 4 سال کی عمر ہوئی تو اپنی امی سے کہنے لگے امی بیٹے دے, باتیں کر رہے تھے اپنی ماں سے. وہ جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت بھی آ گئی, اس سے باتیں کرنے لگے. اچانک باہر نکلے تو دروازے پر بیٹھ گئے. ایک فقیر آیا, اس فقیر نے کہا السلام علیکم عبد القادر. غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام. کہے ہوئے ڈبل جواب. اس فقیر نے کہا شیخی میں نے آپ کو 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 4 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے, اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, آپ کے سلام کو میں نے سن لیا تھا, آپ کے سلام کو میری ماں نے مگر نہیں سنا تھا. میں نے اس وقت سوچا کہ جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, اللہ اللہ اللہ, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم زندہ باد, کرامات غوث اعظم. یہ کس کا عرس ہے, کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے.
مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے بولے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا، نہ جانے کیوں رخ غوث الورا کی یاد آئی ہے۔ اللہ، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، بولے میری آواز سے پہلے۔ غوث پاک سرکار کی عمر شریف ہوئی 16 یا 17 سال۔ جو آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی ماں، انہوں نے کہا میرے بیٹے عبدالقادر، فرمایا کیا بات ہے میری ماں کہتے تھے غوث پاک ان کو، تو میرے بیٹے عبدالقادر، وہ بچپن میں جب آپ کی امی جان عبادت میں بزی ہوتی تھی تو میں آپ کو اپنی گود میں لے کے جھولا جھولاتی تھی۔ یہ غوث پاک کے گھر میں جو جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، خدمت کرتی تھی، وہ کہتی ہیں اے میرے آقا عبدالقادر، میں آپ کو اپنے گود میں لے کے وہ جھولا جھولاتی تھی۔ پھر میری ماں کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہیں کبھی کبھی آپ میرے جھولی سے، میرے دامن سے، میرے بازوؤں سے ہوا میں اڑ جاتے تھے، ہوا میں اڑ جاتے تھے، اور میں دیکھتی تو آپ اڑتے 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 جاتے اور سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ سورج میں، یہ آج کی کتابیں نہیں ہیں، یہ جو واقعہ بیان کیا، یہ تقریباً 800-700 سال پہلے کی کتابیں ہیں جن میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرے بیٹے عبدالقادر، آپ میرے ہاتھوں سے نکل کر کے ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ تو بچپن کی بات تھی، اب کیا معاملہ ہے؟ غوث پاک فرماتے میری ماں، وہ عبدالقادر کا بچپنا تھا جب تیری گود سے نکل کے ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا۔ اب عبدالقادر 16-17 سال کا ہو گیا ہے، اب ہزاروں سورج عبدالقادر کی ذات میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ سکون سے سنیں گے، ہنگامہ نہیں، بات چیت نہیں، گھر جا سکتے ہیں، لیکن کیا لے کے جائیں گے یار؟ آپ کی ماں نے پوچھا میرے بیٹے تو 2 گھنٹے سے بعد آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ تو اگر تقریر پوری سن لی، گفتگو سن لی، تو کہنا غوث اعظم کی محبت لایا ہوں۔ تیری ماں کہے گی بیٹا بہت بہت شکر ہے، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ اپنے اپنے بارے میں سوچو، آپ نہیں سنو گے تب بھی میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے احسان بھائی گھر پہ سناؤں گا، قاری صاحب گھر پہ سناؤں گا، اور کوئی نہیں سنے گا تو میری باتیں اگر تنہائی میں ہوگی تو غوث پاک سنیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ گئے میری بات؟ غوث پاک سرکار کی یہ بات بڑی سلیقے سے اور خاموشی سنیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جیلان کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا، کہا عبدالقادر، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ 2 ڈپارٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ تو غوث پاک فرماتے میں واپس آیا، میں نے اپنی ماں سے کہا امی، ایک آواز دی ایک فقیر نے، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ تو میری ماں نے کہا کہ میرے بیٹے جلد بازی نہ کرنا، تیری تعلیم آگے چل کر کے اسی بھرے ہوئے کالم کے مطابق ہوگی۔ اگر تو آرٹ سائیڈ میں فارم بھرے گا، سائنس سائیڈ میں بھرے گا، تو جو فارم بھرے گا اسی حساب سے تعلیم ہوگی۔ بیومس کا فارم بھرے گا تو بیومس کی تعلیم ہوگی، عالم کا فارم بھرے گا تو عالم کی تعلیم تجھے حاصل کرنی۔ میرے بیٹے جلد بازی مت کر، سوچ لے اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ غوث پاک تڑپتے رہے۔ پھر آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے، اسی جیلان کے شہر کے کنارے پر ایک شخص ہے، بغیر لباس کا پڑا رہتا ہے، نالیوں سے کیڑے نکال کر اٹھاتا ہے، اسے چوم دیتا ہے، چوم کر پھینک دیتا ہے، کتوں کو تکیہ بنا کے سو جاتا ہے۔ اے میرے بیٹے عبدالقادر، اس کے پاس چلا جا، اس سے کہنا کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب، وہ جو بتا دے گا اسی پر عمل کرنا۔ غوث پاک گئے، وہ درویش بیٹھا ہوا تھا، بے لباس فقیر، گھور پر گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضور غوث پاک نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ عبدالقادر غوث پاک بیٹھ گئے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب۔ یہ دونوں فرق سمجھ رہے ہیں نا، عاشق کا اور محبوب کا؟ یہ جو گھر میں داماد آتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں، یہ محبوب ہوتا ہے، اس کی بڑی ناز برداری ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ ناز برداری ہوتی نہیں، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پورا گاؤں اسے منانے کے لیے جاتا ہے، پورا قبیلہ اس کا لحاظ کرتا ہے، وہ ناراض بھی ہے تب بھی اس کے پیار میں لگا رہتا ہے، بھئی داماد ہیں بادشاہ بن کے گھر پہ رہتے ہیں۔ یہ محبوبیت کی نشانی ہے۔ اور کچھ لپنگے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نالیوں پہ بیٹھ کے دل پھینک کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تاکتے ہیں، ہم اس طرف جائیں گے نہیں، لیکن بات جو اس نے کی ہے وہ ولایت کی دنیا کی محبوبیت اور عاشقیت کی بات کی۔ سمجھ گئے؟ یہ 2 ڈپارٹ، عاشق بنو گے کہ محبوب۔ تو اس فقیر نے کیا کہا؟ عبدالقادر چلے جاؤ، کل آؤ گے تو تمہیں جواب مل جائے گا۔
غوث پاک رات بھر اپنے گھر میں روتے رہے، تڑپتے رہے، اور کہ کل کہ صبح جلدی آئے تو میں جاؤں اس فقیر کے پاس۔ جب صبح ہوئی تو غوث پاک جب گئے اس گندگی کے ڈھیر پر، دیکھیں وہ درویش اللہ والا کیا کہتا ہے، وہاں وہ نہیں تھا شاکر بھائی، وہ نہیں تھا، اسے ڈھونڈا نہیں ملا۔ لوگوں سے کہا کہ وہ کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کون؟ بولے وہ جو یہاں پر کافی دنوں سے پڑا رہتا تھا گھور پر، جو نالیوں کے کیڑے اٹھا اٹھا کے باتیں کرتا تھا، جو کتوں سے باتیں کرتا تھا، جو گندگی کے ڈھیر کو اپنے کپڑوں سے صاف کرتا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا عبد القادر وہ رات میں مر گیا۔ غوث پاک عجیب سی کیفیت میں، بولے مر گیا وہ؟ بولے ہاں مر گیا۔ بولے پھر اس کی تدفین، اس کو دفن کر دیا؟ جواب سنو آپ۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں عبد القادر، اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا۔ بولے پھر اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے ہم لوگوں نے اسے کھجور کے باغ میں چھوڑ دیا، جا کے دیکھ لو چیل کوے اس کی لاش کو کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے تو اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا تھا، میں اس نہیں کہہ سکتا، کہ کتے تک اس کی لاش کو کھا رہے تھے۔ میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال بات جس ٹاپک پر ہو رہی اسی نہج پہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ عبد القادر وہ ادھر پڑا ہوا ہے، اس کے مذہب دھرم کے بارے میں مسلمان تھا، اگر یہ پتہ ہوتا تو دفن کیا جاتا، کسی کو علم نہیں تھا وہ کس مذہب کا ہے۔ لوگوں نے پیر میں رسیاں باندھ کے کھجوروں کی باغ میں چھوڑ دی، چیل کوے اس کی لاش کو کھا رہے ہیں۔ جب حضور غوث پاک اس کے پاس گئے نا تو خدا کی قسم چیل اور کووں کے درمیان اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے جسم کے کتنے % گوشت چیل کوے کھا گئے تھے، باقی بچے ہوئے گوشت کی طرف ان کی نظریں عمیق لگی ہوئی تھی۔ غوث پاک سرکار نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کمال کے آپ ہیں، کمال کے آپ ہیں، کمال کے آپ ہیں۔ رات میں آپ نے مجھ سے کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور صبح سے پہلے آپ نکل لیے دنیا سے۔ ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ وفا کرتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم صبح ہی نکل لیے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ رب کی دوستی کے آئین کے خلاف ہے۔ آپ کیوں انتقال کر گئے بغیر مجھے جواب دیے ہوئے؟ اور انتقال کرنا تھا تو عبد القادر سے بتا دیتے کہ کل میں مر جاؤں گا، جواب لے کے جاؤ۔ وہ جو چیل کووں سے نوچی ہوئی لاش تھی اس سے آواز آئی، اے عبد القادر میں نے یہ کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، میں نے اس نوچی ہوئی لاش سے کہا سوال میرا یہ ہے کہ میں محبوب بنوں کی عاشق بنوں۔ سنیے گا اگر ادب سے جس طریقے سے سن رہے ہیں باتیں بہت دور تک جائیں گی انشاءاللہ۔ میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں، اتنا سننا تھا کہ اس لاش سے آواز آئی، اے میرے عبد القادر اگر محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت لوگ اسے پیار کریں گے، لوگ تیرا احترام کریں گے، تیری منزلت بڑھ جائے گی، تیرے وقار تیرے اسٹیٹس بلند ہو جائیں گے، لوگ تیری بڑی ناز برداری کریں گے اے عبد القادر۔ اور اگر عاشق بننا چاہتا ہے تو دیکھ لے تیرے سامنے ایک عاشق کا جنازہ پڑا ہوا، دیکھ لے چیل کوے کھا رہے ہیں۔ غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اگر ایک سچی عاشق کو دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کو دیکھ لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارے مال و متاع کو قربان کر دیا، اپنے ایک دادا کے 33 پوتوں کو شہید کر دیا، پھر بھی شکر کے سجدے ادا کر رہا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آواز عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہیں تو دیکھ تیرے سامنے ایک عاشق کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اتنا سنا تو غوث اعظم سرکار نے اپنے دونوں بازوؤں کو اٹھایا، کہا او نوچی ہوئی لاش سن، اگر عاشق بننے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ وہ درجہ محبوبیت یہ رب کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ غوث اعظم سرکار عاشق کب بنے؟ بغداد میں آنے کے بعد کے منظر نامے کو دیکھیں، پھر میں جیلان سے بغداد لے کے آؤں گا، آپ اشارہ کیجئے کہ گفتگو ختم تو ختم ہو جائے گی، لیکن جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں اللہ آپ سب کو غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔ آپ بغداد جائیں، بغدادی گلیوں کی زیارت کریں انشاءاللہ، آپ غوث پاک کے لنگر کھانے کی زیارت کریں انشاءاللہ، وہاں کے ٹکڑوں پر پلیں انشاءاللہ، کہہ دیں انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ سمجھے غوث پاک سرکار جب بغداد شریف آئے تھے نا، جب بغداد شریف آئے سنیں تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ابھی آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں عاشق بنوں گا، مجھے درجہ محبوبیت اللہ کی مرضی ہے، لیکن عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ اپنی زندگی کے 91 ایئرز میں غوث پاک عاشق کب بنے وہ چپٹر ابھی کرے دیں گے، اس باب کو ہم آن کریں گے، چپٹر کو آن کریں گے، باب کھولا جائے گا انشاءاللہ، دروازہ کھلے گا۔ اب سنیں آپ، جب غوث پاک 18 سال کے ہوئے، کتنے
اونچی بولیں. آپ کو یہ سب باتیں یاد کرنی ہیں. کتنے سال کے ہوئے؟ 18 سال کے. اپنی ماں کے پاس آئے. بولے میری ماں، غوث پاک کی ماں کا نام تھا فاطمہ ام الخیر. غوث پاک کی ماں کا نام فاطمہ ام الخیر. بولے فاطمہ ام الخیر. غوث پاک سرکار کے نانا کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی. غوث پاک کے والد کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. غوث پاک کے دادا کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی. غوث پاک کی پھپھو کا نام تھا مخدومہ عائشہ جیلانی. غوث پاک کے چھوٹے بھائی کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی. بولے بولے سبحان اللہ. غوث اعظم کے پیر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی. غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ علی رضا. غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ بقا بن بطو. غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ علی بن حیتی. غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ ابو سعید قیلوی. غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی. غوث اعظم کے ایک خادم کا نام تھا شیخ منور شاہ الہ آبادی. غوث اعظم کے ایک خادم کا نام تھا شیخ بارقی. آپ سنتے جائیں. غوث پاک کے خدمہ کی بڑی لمبی فہرست ہے. اپنی ماں کے پاس آئے. بولے ماں. فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے؟ کہا ماں اگر اجازت دے دے، دنیا میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جامعہ ہے، جو عراق کے بغداد شہر میں ہے، جامعہ نظامیہ اس کا نام ہے، میں وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک کی امی جان نے کہا میرے بیٹے جا جا، تو 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، تو میرے گھر کی پہلی رونق ہے، پہلی بہار ہے، لیکن اے میرے بیٹے عبد القادر، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. غوث اعظم کی ماں نے آپ کو 40 درہم دیے، صدری میں پیک کیا. میرے بیٹے عبد القادر جا جا، تجھے میں نے حضور کے حوالے کیا، اللہ اس کی رحمتوں کے حوالے کیا. جیسے غوث اعظم سرکار آگے بڑھے تو پھر غوث پاک کی امی نے کہا تعال عبد القادر، ادھر 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 عبد القادر ادھر آ. تو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ واپس آئے. سنتے جائیے گا ان باتوں کو اور یاد کیجیے گا. سب کے جیب میں موبائل ہے، لیکن قسم خدا کی احسان بھائی محبت دیکھو یہ غوث اعظم سے، کسی کی توجہ نفس کی طرف سے موبائل کی طرف نہیں جا رہی ہے. یہی تو غوث اعظم کا فیضان ہے. میرے بچوں میرے بھائیوں بہت بہت مبارک ہو. غوث پاک فرماتے واپس آئے. آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر. کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا ایک امانت تیرے باپ نے مجھے دے رکھی ہے، وہ ایک وظیفہ ہے، اسے تو لیتے جا. غوث پاک فرماتے میری ماں مجھے وظیفہ تو بتا. غوث پاک کی امی نے غوث پاک کو وظیفہ بتایا. جب غوث پاک کی عمر شریف 90 سال کی ہوئی تو غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، میری عمر 90 سال کی ہو گئی، بڑے بڑے وظیفے میں نے پڑھے ہیں، بڑی لمبی لمبی تلاوتیں کی ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے کم کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے. پھر کہتے ہیں اس وظیفے کا کمال یہ ہے کہ مجھے جب بھی ولایت کی دنیا میں پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے. اگر کہو تو وظیفہ بتا دوں؟ ہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ وظیفہ مجھے جس شخصیت کی طرف سے ملا بغداد شریف میں، وہ پڑوسی ملک کے بڑے عظیم بزرگ ہیں سید محمود قادری عرف سائیں بابا، جن کی تبلیغ سے 25,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. یار آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے یار. ہاں کیا بات ہے. ہم تو 25 لوگوں کو دتون کا طریقہ نہ بتا پائے. 25,000 لوگوں نے جن کی تبلیغ سے کلمہ پڑھا. کوشش کر کے ہر مہینے 2 مہینے کی 11ویں وہ بغداد میں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھا گیا کہ وہ آپ نے ان کی سائیں بابا کی صورت میں کیا دیکھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا؟ بولے مجھے سائیں بابا سے کیا مطلب ہے، ان کی زبان سے غوث پاک کا نام سنتے سنتے کفر باہر آ گیا، اسلام اندر آ گیا. ہائے ہائے ہائے. یہ تاثیر ہے غوث پاک کے نام میں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو زور سے بولو، زور سے بولو. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے مالکان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں، سب کو غوث پاک کے فقیروں میں شامل فرمائیں. غوث پاک کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے اسے یاد کر لے. اگر کہو تو زور سے پڑھاؤں، سب لوگ پڑھ لو برکت کے لیے انشاءاللہ. قریب کی قبرستان کے مردوں کی اللہ مغفرت فرمائے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچی بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفانی الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. بس اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے یاد کر لیجئے گا. یہ بہت سارے یوٹیوب پہ موجود ہیں، یاد کر لیجئے گا. ہر نماز کے بعد حضور صوفی صاحب فرماتے ہیں اس کو پڑھنے کی اجازت چاہیے. اچھا پڑھے پھر سے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی
لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفانی الکافی، لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ جن میرے بھائیوں نے اسے پڑھا ہے، علماء نے، بزرگوں نے، اللہ سب کے ماں باپ کو اس پاکیزہ آیت نور کی روحانیت سے مالا مال فرما دے۔ پڑھا کیجئے انشاءاللہ، میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک سرکار نے اس آیت کی امانت کو اپنے سینے میں رکھی، اور پھر جیلان سے ہمدان کے راستے سے چل کر کے، جہاں کیچڑ بہت ہوتا ہے ہمدان کے راستے میں، جہاں احمد بدوی 60 ڈاکوؤں نے غوث پاک پہ حملہ کیا تھا، اور پھر غوث پاک کے سچ بولنے کی وجہ سے سب نے توبہ کر لیا تھا، اسی راستے سے غوث پاک چل کر کے عراق کی راجدھانی بغداد میں آئے۔ اب اگر کوئی پوچھے غوث پاک کہاں پیدا ہوئے تو کہنا جیلان میں پیدا ہوئے۔ کیا بولو گے؟ پوچھے جیلان کس ملک میں ہے تو کہنا ایران میں ہے، اور پوچھے کہ غوث پاک کی مزار شریف کہاں ہے تو کہنا بغداد میں۔ کیا سب کی آواز نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، اب حضور غوث پاک بغداد شریف میں ہے، عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ کتنی؟ اور ذرا اونچی بولے، عمر کتنی ہے؟ یہ غوث پاک کی محبت نہیں، طرف پیچھے مڑ کے دیکھیں، وہ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے میرے بزرگ وہ فصیلوں پر، کرسیاں ختم ہو گئی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کے پیروں میں جو مٹی لگی ہے نا، اسے میری پیشانی پہ سجائے، اور جن جن گھروں سے لوگ جن ارادوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کے ارادے قبول فرما لے، آمین کہہ دو۔ بیٹھے ہیں، بڑی بات ہے، غوث پاک چاہ رہے ہیں، ادھر دیکھو بائیں طرف کتنے لوگ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی محبت قبول فرما لے، آمین کہہ دو، آمین، سبحان اللہ۔ ایک صاحب وہ بیٹھے ہوئے چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے ان کی غریبی پر، مفلسی پر ترس کھا کر کے 100-200 روپے ان کے ہاں سے سامان خرید لیا تو غوث پاک خوش ہو جائیں گے۔ محترم شاکر بھائی نے کہا ایک کتاب رکھی ہے، بہت لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یار یہ بارش کے برسنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، ہر معاملات میں کیا ہم اللہ سے کی بارگاہ میں کہیں گے؟ نہیں، ہم تو نیتاؤں سے بھی کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ، اور بہت لوگ کفری باتیں ایسی کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا ایمان چلا گیا ہے۔ ایسی کفری باتوں سے بچانے کے لیے علماء کرام نے بہت سارا شیڈول بنایا ہے، وہ ایک کتاب ہے، یہاں سے لے کے جائیے گا، جس کی قیمت 20 روپے کی ہے، آج نہیں کل انشاءاللہ اس کتاب کا ایک ورق بھی اگر آپ کے ذہن و دماغ پر رہا تو اللہ ہماری زبانوں کو بے لگامی سے بچائے گا انشاءاللہ۔ وہ کتاب ہے، ابھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ حضور غوث پاک فرماتے 18 سال کی عمر میں بغداد آیا، تو جس محلے میں غوث پاک آئے اس کا نام تھا باب العزج۔ کیا نام تھا؟ تھک گئے آپ لوگ؟ کیا نام تھا؟ باب العزج۔ اور اس محلے میں جو مدرسہ تھا، جو جامعہ تھا، اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ۔ کیا نام تھا؟ جامعہ نظامیہ اس کا نام تھا۔ اس جامعہ کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی۔ شیخ ابو سعید مخزومی۔ حضور غوث پاک نے ایک روایت کے مطابق اس ادارے میں، اس مدرسے میں 8 سال تک تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ دیکھیں بھائی، دیکھیں سب لوگ دیکھیں، 8 سال تک، 18 سال کی 7 سال تک تعلیم حاصل کی، اور 18 سال کی عمر میں آئے تھے تو کتنی عمر ہوئی آپ کی؟ ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 25 سال غوث پاک کی عمر ہو گئی۔ اب وہ جو آپ نے جیلان میں وعدہ کیا تھا، اے میرے مولا اگر عاشق بننے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے تو عبدالقادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ سنو میرے دوستو، تھوڑی سی غوث پاک کی زندگی کے کرب اور درد کے ماحول کو بھی دیکھ لو، انشاءاللہ آپ ہمیشہ مسکرائیں گے، ہنسیں گے، لیکن 2 منٹ کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ اللہ اپنے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ حضور غوث پاک نے جیلان میں کہا تھا عاشق عبدالقادر بن کے دکھائے گا، تو غوث پاک سرکار نے 25 سال کی عمر میں بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں، بڑا پرانا شہر ہے مدائن، جہاں سرکار سلمان فارسی کی مزار شریف ہے، جہاں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابی رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کی مزار شریف ہے، جہاں سرکار کے خاص صحابی جناب جابر بن عبداللہ کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کی مزار شریف ہے، جہاں پر جن کے ہاں آپ کے ہاں کنڈے کی نیاز ہوتی امام جعفر صادق، ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مزار شریف ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، اور ان کے صدقے میں نے بھی حاضری دی ہے۔ جو حاضری کی خواہش چاہتا ہے وہ ذرا بول دے سبحان اللہ،
سنیں میرے بھائی، 25 سال تک غوث پاک نے مدائن کے جنگل میں دن گزارے ہیں۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کرتا، آپ برلا کی بات کرتے ہیں، ٹاٹا کی بات کرتے ہیں، امبانی کی بات کرتے ہیں، اڈانی کی بات کرتے ہیں، میں جس عبد القادر کی بات کرتا ہوں اس کی دولت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا مالدار تھا میرا غوث کہ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں ایسی گدڑی لپیٹنے والے بزرگ تھے؟ ہاں، کھیل تماشے کی محفل میں سنتے ہیں ان کو، آپ کیا ان کو عام آدمی سمجھ رہے ہیں؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی۔ 20 لاکھ روپے کی جوتی غوث پاک سرکار مغرب کی نماز سے پہلے پہنتے تھے، اور مغرب کی نماز پڑھ کر کے اس جوتی کو پہن کر کے بغداد کی گلی سے گزرتے تھے۔ جس غریب کا مکان پہلے نظر آتا وہ جوتی اتار کے اس کے حوالے کر دیتے تھے، 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حضور غوث پاک سرکار ہیں۔ عام آدمی کی باتیں جیسے چاہے سن لیا کریں، غوث پاک کی بات سنبھل کے سنا کریں، سمجھے آپ؟ سنبھل کے سنا کریں غوث پاک کی باتیں۔ آپ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں یار، کل ہنس لیجئے گا، کل کھیل کود کیجئے گا۔ ہیں غوث پاک کہاں؟ مدائن کے جنگل میں، اس جنگل میں۔ لیکن غوث پاک نے اپنے سونے چاندی کا استعمال نہیں کیا۔ پھر کیا کیا؟ پورے سال غوث پاک نے کچھ نہیں کھایا۔ خدا کی قسم، میں نے مدائن کا جنگل دیکھا ہے، میں نے، اور یاد نہیں کتنی مرتبے دیکھا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ یاد نہیں میں نے اس جنگل کو کتنی مرتبے دیکھا ہے۔ وہیں پر وہ خسرو پرویز کا محل بھی ہے، خسرو پرویز کا محل بھی ہے جو حضور کی پیدائش پر پھٹ گیا تھا۔ آپ جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ 25 سال غوث پاک اس جنگل میں تھے، پورے سال کچھ کھاتے نہیں تھے، اور کبھی کچھ کھا لیا تو پھر پورے سال پانی نہ پیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر پانی پی لیا تو پھر پورے سال کچھ کھایا نہیں۔ وہ جو عاشق بننے والا کمپرومائز تھا نا، وہ وہیں دیکھنے کو ملا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں اتنا بھوکا تھا میں چل نہیں پا رہا تھا۔ اللہ اکبر! آج جن کے نام پر مرغ مسلم کھاتے ہو نا، 700 800 روپے کلو کا گوشت کھاتے ہو، اور پھر بوٹیاں اٹھا کے بیوی کے چہرے پر پھینک دیتے ہو، بدتمیز کہیں کی۔ یہ سڑی بوٹی میرے حوالے کی، یہ ٹھنڈی روٹیاں میرے حوالے کی۔ اس غوث کی بات سن میرے بھائی، جس کے صدقے میں یہ دسترخوان سلامت ہے۔ ایڑیاں رگڑ کے بھوکا مر جاتا تجھے ایک چپاتی کوئی دینے والا نہیں تھا۔ یہ صدقہ ہے سرکار غوث اعظم کا۔ روئے زمین پر جس کو جو ملتا ہے غوث پاک کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ غوث پاک کا دسترخوان کیا تھا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا میں چل نہیں پاتا تھا، میرے پیر زمین پر لڑکھڑاتے تھے۔ بڑی مشکل سے مدائن سے میں بغداد آیا۔ بغداد میں ایک محلے کا نام ہے شونیزیہ۔ فرماتے ہیں غوث پاک میں شونیزیہ علاقے میں آیا، اور جب شونیزیہ آیا نا تو مجھے اتنی بھوک لگی میں ایک مسجد میں چلا گیا، لڑکھڑاتے ہوئے ایک مسجد میں چلا گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں مسجد میں گیا نا تو میں نے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اندر داخل ہوا، اسی مسجد کے کنارے پر بیٹھ گیا، اندر کنارے پر۔ میں اس طرف بیٹھا تھا، وہ اس طرف بیٹھ گیا۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اس نے ٹفن کھولی، ٹفن تو تھی نہیں مثال کے طور پر، اس نے اپنا کپڑے کا گٹر کھولا اور اس میں سے روٹیاں نکلی، سالن نکالا اس نے، اور نکال کر کے مسجد کے اس کنارے پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگی تھی، میں کنارے بیٹھا تھا مسجد کے اس طرف اور وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں لقمہ وہ اٹھاتا تھا اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر تک دسترخوان پر روٹی نہ آئے تو ہم بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں، شادی میں جائیں اگر ہمارے سامنے گوشت کی پلیٹ نہ آئے تو گالیاں دیتے ہیں، سالے کتے کی اولاد بغیر نہیں ہے طاقت تو بلاتا کیوں ہے؟ غوث پاک کا دسترخوان دیکھ لے، سوکھا ہے میرے بھائی۔ غوث پاک فرماتے مجھے خدا کی قسم اتنی بھوک لگی تھی، وہ لقمہ اٹھاتا تھا اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا۔ غوث پاک فرماتے لیکن رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ یہ بھوکا لگ رہا ہے، اس نے کہا مسافر ادھر ادھر ادھر۔ غوث پاک فرماتے میں لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پاس گیا، میں نے سلام کر کے اپنے آپ کو رکھا۔ اس نے کہا کیا نام ہے؟ میں نے کہا کیا کرے گا؟ نام پوچھ کر کے، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کھا لے، نہ یہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے۔ غوث پاک فرماتے اگر میرا نہیں ہے تو کہتا ہے میرا بھی نہیں ہے، تیرا تو ہوگا، تیرا بھی نہیں ہے، کیا مطلب؟ تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں مسافر، میں ایران سے آیا ہوں، اور غوث پاک ایران کے تھے۔ غوث پاک نے اپنے ملک کا نام لیا، سنا تڑپ گئے، فرمایا تو ایران کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ غوث پاک فرماتے کس شہر کے ہو؟ اس نے کہا جیلان کے رہنے والا ہوں۔ یہ میرے آقا غوث پاک کا شہر تھا۔ اپنے شہر کا نام سنا تو مٹھاس پیدا ہوئی، لگتا کہ منہ کے اندر مصری کی ڈلی رکھی ہے۔ غوث پاک فرماتے تم جیلان کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں مسافر میں جیلانی ہوں۔
میں جیلان کرنے والا ہوں۔ فرماتے غوث پاک تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں مسافر، میں ایک ضروری کام سے آ رہا تھا، تو شرفا کے خاندان، شریفوں کے خاندان کی ایک عورت ہے، ان کا نام ہے فاطمہ ام الخیر، یہ غوث پاک کی امی کا نام تھا۔ غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا تو تڑپ گئے، بولے بول 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 کیا چاہتا ہے تو؟ کون ہے بھائی؟ تو میرے زخم کو کریدتا ہے، کس کا نام تم نے لیا ہے؟ بولے آپ بیٹھے، میں بتانا چاہتا ہوں ایک عورت میرے محلے میں رہتی ہے، بڑی پاک باز عورت ہے، جس کی دعاؤں سے اللہ جیلان میں بارش برساتا ہے۔ جب میں جیلان سے بغداد آ رہا تھا، اسے پتہ چل گیا کہ محلے کا ایک شخص بغداد جا رہا ہے، مجھے بلایا اور بلا کے بولی بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا بغداد جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جس کام سے جا رہا ہے وہ کام کر لینا اور اس کے بعد میرا بھی ایک کام کرنا۔ تو میں نے کہا امی جان بولے کیا بات ہے؟ تو اس مخدومہ نے کہا تھا میرے بیٹے، ایک میرا بیٹا عبد القادر ہے، بغداد میں پڑھتا ہے، بغداد میں پڑھتا ہے، کئی سال ہو گئے اسے بغداد گئے ہوئے، اس کی کوئی خبر نہیں ملی، پتہ نہیں اسے کھانے کے لیے کچھ ملا کہ نہیں ملا۔ سخت سردی ہوتی ہے تو کانپ جاتی ہوں، گرمی میں کانپ جاتی ہوں، گرم ہوا چلتی ہے تو تڑپ جاتی ہوں۔ میرا بیٹا عبد القادر پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوگا، کہاں رہتا ہے؟ اے میرے بیٹے جانا بغداد تو میرے عبد القادر کے لیے خرچہ لے کے جانا، 2-4 مہینے کے لیے کچھ 1000-2000 لے کے چلے جانا اور میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس نے جب میری ماں کا نام لیا میں رونے لگا، تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں یار مسافر، میرا کام ہو گیا، میں اسے بہت ڈھونڈا عبد القادر کو، پتہ چلا وہ جامعہ نظامیہ میں پڑھتا ہے۔ میں جامعہ نظامیہ گیا تو پتہ چلا کہ وہ کاظمین گیا ہوا ہے۔ میں امام موسیٰ کاظم میں گیا تو کسی نے کہا وہ کل تو ادھر نظر آیا تھا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر ہوگا۔ اس نے کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر گیا تو کسی نے کہا عبد القادر؟ میں نے کہا ہاں عبد القادر، وہ جیلان کا؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے وہ کربلا امام حسین کے روضے پر گیا ہوگا۔ بولے میں بہت ڈھونڈا، بولے یار مہینے ہو گئے، تھک گیا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ کسی نے کہا یار اس کے چکر میں مت پڑ، وہ تو مدائن کے جنگلوں میں جب گھس جاتا ہے تو 2-2 سال تک باہر نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کے پیسے میرے پاس ہیں۔ لوگ بول ڈھونڈتے رہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو مل جائے گا۔ اے اجنبی مسافر بہت ڈھونڈا بغداد میں، سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ میں تھک گیا، میرے پیسے سارے ختم ہو گئے، یہ جو پیسے ہیں اب اس کے جو میرے پاس تھے اب اس کو کھانے کی نوبت آ گئی، اب اس کے پیسے میں استعمال کر رہا ہوں جو اس کی ماں نے مجھے دیے تھے، اب اسی پیسے کا کھانا ہے، اگر تیرا دل کہے تو کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ اتنا سنا تو غوث پاک سرکار رونے لگے۔ اس نے کہا مسافر تو روتا کیوں ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تو نے جس فاطمہ ام الخیر کا نام لیا وہ میری ماں ہے، تو نے جس عبد القادر کا نام لیا وہ میں ہوں۔ اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے حضور غوث پاک کی پیشانی چومی، کہا آپ عبد القادر جیلانی ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہاں میں ہی فاطمہ ام الخیر کا بیٹا ہوں، میں ہی شیخ موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا ہوں، میں ہی عبداللہ سومعی کا لاڈلا ہوں، میرا نام عبد القادر ہے۔ فرمایا اے عبد القادر تیرے پیروں سے لپٹنے کا دل کہتا، بہت ڈھونڈا، میرے پیر میں چھالے پڑ گئے۔ تیری ماں نے مجھے جو نصیحتیں کی تھی، جو امانتیں دی تھی، میں اس پر کھرا نہ اترا، مجھے معاف کر دے۔ یہ تیرے پیسے کی روٹیاں، تیرے پیسے کے سالن ہیں، اگر کہے تو یہ سارے تو لے لے۔ اس کے پہلے تو میرا مہمان تھا، میں تیرا میزبان تھا، جب سے یہ پتا چلا تو عبد القادر ہے، میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا میزبان ہے، اگر کہے گا تو کھاؤں گا ورنہ سب تو لے لے۔ یہ تیری ماں نے مجھے 1000 روپے دیے تھے مثال کے طور پر، 250 روپے خرچ ہو گئے ہیں، 750 روپے بچے ہیں، اے عبد القادر اسے لے لے۔ غوث پاک نے پیسے لیے، کچھ پیسے اس کے خرچ کے واپس کیے، کھانا اسے اپنے ساتھ کھلایا، شونیزیا سے نکلے، بغداد سنٹرل پوائنٹ پر آئے، بغداد کی منڈی میں گئے۔ اے مبارک پور اور اعظم گڑھ کے اس مبارک جزیرے پہ رہنے والوں سنو، عاشق کسے کہتے ہیں؟ غالب نے صحیح کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق بڑی عظیم چیز ہے، اور وہ بہت پہلے جو ہے ایک ساز پر ایک شعر آیا تھا کہ کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے۔ آپ ذرا پوچھ شیخ عبد القادر جیلانی سے، حضور غوث اعظم نے وہ پیسے لیے، بغداد کی منڈی میں گئے اور سارے پیسوں کا راشن لیا، فروٹس لیے، بازار سے پھل خریدے اور راشن لیا، اور پورے بغداد میں فقیروں کو تقسیم کر رہے تھے۔ پورے پیسے جو 2 مہینے کے اخراجات کیا تھے، جا کے پوچھو جامعہ اشرفیہ کے طلبہ کرام سے، وہ آپ کی ماں نے جو 1000 روپے بھیجے ہیں 2 مہینہ پہلے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 900 خرچ کر دیا، 100 بچے ہوئے ہیں۔
پھر ماں بھیج دے گی۔ غوث اعظم نے سارے پیسے اسی دن بغداد کی منڈی میں خرچ کیے، اپنے سر پر وہ فروٹس کے سامان، کھانے پینے کے سامان لے کے جا رہے تھے اور بغداد کے فقیروں کو تقسیم کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عبد القادر کل تو بڑے بھوکے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، آج اتنے پیسے کہاں سے مل گئے؟ خوش ہو کے بولے مجھے میری ماں فاطمہ ام الخیر نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا میرے خرچے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا عبد القادر تیرے خرچے کے لیے بھیجا ہے تو اسے بچا کے رکھنا چاہیے، سارے پیسے تو نے خرچ کر دیے۔ تو غوث پاک نے سامان نیچے رکھا، فرمایا اے میرے دوست سن، جس پروردگار نے ایک دن اتنا عطا فرمایا ہے وہ کل بھوکا نہیں رکھے گا عبد القادر کو۔ ہائے ہائے ہائے، سارے پیسے حضور غوث اعظم نے تقسیم کیے رب کی رضا کے لیے، غربا اور مساکین کی تیمارداری کہتے رہے۔ غوث پاک نے جملہ فرمایا جو قادری ہوگا وہ سخی ہوگا۔ پھر سے کہہ دوں اگر آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے اکیلے چائے پیتے ہیں تو قادری نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی عالم دین کسی کو دکھا کر کے اگر کسی ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتا ہے، دیکھ لو سالو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یوں کر کے بیٹھتا ہے وہ پیپسی تھمس اپ پیتا ہے، دیکھ لو اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، تم جیسے فقیر لوگ تھوڑی ہیں، سمجھے؟ ایسا جو بھی کرتا ہے وہ مالدار تو ہو سکتا ہے، قادری نہیں ہو سکتا۔ قادری کسے کہتے ہیں؟ صوفی سلطان فرماتے قادری وہ ہے جو اپنی جیب میں دوسروں کو چائے پلانے کے پیسے لے کر کے بازار میں، قادری اسے کہتے ہیں جس کے دسترخوان پر غربہ پلے، جس کے دسترخوان پر مسکین نوازی کا اسٹیکر بٹے، جس کے دسترخوان پر بیواؤں اور یتیموں کے سہارے کے سوغات تقسیم ہو، جس کے دسترخوان پر کتوں کے لیے روٹیاں رکھی ہوں، جس کے گھر میں بسکٹ سے اس لیے آتے ہوں کہ یہ چھت پر ہماری بہو ہے، اسے پھینک دیں گی تو صبح کو چیل کوے کھا لیں گے۔ بولے قادری سخی ہوتا ہے۔ غوث پاک نے سخاوت کی اسی بغداد میں۔ غوث پاک سرکار نے 25 سال مدائن کے جنگل میں گزارے۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں، 18 سال کی عمر میں بغداد آئے، 7 سال تعلیم حاصل کی۔ کتنے عمر ہوئی؟ اونچی بولے کتنی؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولو کتنی؟ 25 سال مدائن کے جنگل میں گزارے۔ اب کتنی عمر ہوئی؟ 50 بولے 50 ہوئی۔ اب وہاں سے نکل کے عاشق بن گئے، اب درجہ محبوبیت کی طرف جانا ہے۔ اب بغداد آئے، سینٹرل پوائنٹ ہے بغداد میں۔ بولے میرے مولا، آواز ہے کیا عبد القادر؟ مولا میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری پوسٹنگ کہاں ہے؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ ہاں مجھے کہاں؟ آواز آئی پروردگار عالم کہ میرے عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے۔ بولے یار بغداد کا نام سن کے آپ مچلتے نہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں بولے بغداد کا نام سن کے مچلا کرے۔ تو میں ایک مرتبہ میں نے بغداد شریف کے سیدنا اشاع شیخ عبد الرحمن صاحب قبلہ سے بات کی۔ میں نے کہا کیف حال بغداد شریف کے کیسے حالات ہیں؟ تو بولے کہ بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو میں نے کہا شیخی معافی بغداد خراب نہیں ہو سکتا جہاں غوث اعظم ہے، بغداد کی کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی۔ بولے تم بھی بڑے درویش ہو یار آسی۔ تو بغداد ہے، بغداد کا نام سن کے تڑپا کریں، آپ تڑپو گے تو فیض ملے گا۔ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ نقی علی خان سے پوچھا تھا میرے باپ اپنے گھر سے بغداد کدھر پڑتا ہے؟ تو آپ کے باپ نے کہا ادھر قبلہ کدھر ہے؟ اچھا قبلہ ادھر ہے، ادھر قبلہ ہے۔ غوث پاک نے اپنے ابو سے پوچھا تھا ابو بغداد کدھر پڑتا ہے؟ تو ان کے ابو نقی علی خان نے فرمایا تھا بیٹے کیوں بغداد ادھر پڑتا ہے، ادھر پڑتا ہے۔ کہا کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو 6 سال کے تھے اعلیٰ حضرت، کہتے ابو میں اس طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہتا جس طرف غوث اعظم آرام کر رہے ہیں۔ پوری زندگی غوث اعظم سرکار کے اس لاڈلے نے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت بن کر کے اس طرف پیٹ نہ کیا جس طرف غوث اعظم آرام کر رہے ہوں۔ انعام کیا ملا؟ آنکھوں دیکھا حال مجھ سے سنیں۔ یہی فروری کا آخری مہینہ، آخری عشرہ قریب تھا یا دوسرا عشرہ تھا۔ میں رات کے 12 بجے غوث پاک کی بارگاہ سے نکلا، سامنے ایک ہوٹل تھی عباس کی، میں وہاں چائے پینے کے لیے گیا، جا رہا تھا۔ پھر مجھے ٹیکسی لے کر کے صالحیہ بالمقابل وزارت الخارجیہ جانا تھا جہاں میرا قیام تھا سیدی کے گھر پہ۔ تو ایک پولیس والے ہیں ابو علی نام ہے، مجھ سے ملے، پہچانتے ہیں تو تعلقات ہے، بڑے کرم فرما۔ تو میں نے سلام کیا، بولے جواب دیا۔ پھر مجھ سے بولے کہ ہند کب جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں، بکرہ بعد بکرہ، میں پرسوں جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو معلوم ہے کیا کہا؟ یہ غوث پاک کے خادم ہیں۔ بولے کہ جب ہندوستان جانا نا تو ہندوستان میں ایک بزرگ کی مزار شریف ہے، وہاں جب حاضری ہو تو میرا سلام بول دینا۔ اگر جملہ آپ سن لیں تو کوئی خاموش نہ رہے گا۔
کوئی خاموش نہ رہے گا انشاءاللہ. آپ کو غوث اعظم بہت نوازیں گے انشاءاللہ. رب کعبہ کی قسم مجھ سے بولے ہندوستان جانا تو ہندوستان میں ایک بزرگ کی مدار شریف ہے, وہاں جانا میرا سلام بولنا. میں نے کہا شیخی ضرور سلام بولوں گا, ان کا نام تو بتا دیں. بولے ان کو ہندوستان کے لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے اللہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول, جشن عید میلاد النبی زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یہ حضور غوث اعظم سرکار ہیں. شاعر کہتا ہے سراپا اس مبارک بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہو. ہاں حضور غوث پاک کی بارگاہ اس قسم کے معاملات بڑے پیارے بلند ہیں. دعا کرو اللہ قادری فقیروں کا صدقہ عطا فرمائے. غوث پاک کے دربار میں جو باتھ روم کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی جوتیوں میں ہمارے بچے کو دال روٹی عطا فرمائے. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. شاکر بھائی دیکھیں, سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا, ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں. بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا, ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں. اور دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں. دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ. ایک نعرہ کوئی لگائے, میرا کوئی بھائی لگائے جو بیچ میں بیٹھے, ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. زندہ آباد. تو سرکار غوث اعظم 50 عمر 50 سال کے ہوتے بولے میرے مولا میں کہاں جاؤں, میں استنبول جاؤں کہ ترکی جاؤں کہ انقرہ جاؤں کہ ایران جاؤں, کہاں جاؤں؟ آواز ہے عبدالقادری یہ بغداد تیرے لیے. اونچی بولے بغداد سب کے لیے اللہ انتظام کرے گا. آپ چاہے یہاں بیٹھ کے سوئیں, مسکرائیں, ہنسیں, سبحان اللہ کہیں, آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. آپ غوث پاک کی مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں دل نہیں لگتا تب بھی محبت سے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ سب کو غوث پاک کا فیضان دے گا انشاءاللہ. بغداد زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جانا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. بولے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ بولے عبدالقادری یہ شہر تیرے لیے. بولے نا میرے مولا. بولے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں میرے مولا یہاں بڑے ٹپوری قسم کے لوگ رہتے ہیں, اوباش قسم کے لوگ ہیں, یہ بہت زیادہ بدعمل اور بدتمیز شراب کی رسیاں ہیں, میں بغداد میں نہیں رہوں گا, یہاں کا ماحول بڑا خراب ہے. آواز ہے عبدالقادر یہ شہر تیرے لیے. بولے میرے مولا نا عبدالقادر یہاں نہیں رہے گا, مجھے الجھن ہوتی اس شہر سے. آواز ہے عبدالقادر یہ شہر تیرے لیے. غوث پاک فرماتے میرے مولا تیرا بار بار حکم ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے, اسے کہتے ہیں مچلنا. کہتے ہیں میرے مولا میری ایک شرط ہے. بولے بول عبدالقادر تیری شرط کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا میری 70 شرطیں ہیں, اگر ساری شرطوں کو تو قبول کر لے گا تو میں بغداد میں ٹھہر جاؤں گا. خدا کی قسم غوث پاک فرماتے ہیں رب نے میری 70 شرطوں میں ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ہے. پھر ایک دن غوث پاک تقریر فرما رہے تھے, بولے اے میرے غلاموں کہو تو ان 70 شرطوں میں ایک ہی شرط بتا دوں. تو غلاموں نے کہا حضور بتا دیں. تو آپ سے پوچھتا ہوں میرے محسنین میں بتا دوں؟ غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی, اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. ہائے 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 سبحان اللہ. سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے, کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا. کیا میرا امام ضمانت دار لے کے گیا تھا مدینہ شریف, کہتا ہے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے, تال ٹھوک کے بولا میرا امام, جو میرا غوث ہے. پھر کہتے ہیں لاڈلا بیٹا تیرا. ہائے ہائے اللہ غوث پاک کے فقیروں کو صدقہ عطا فرمائے. ان بھائیوں کو گرمی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پلاسٹک کی کرسی پہ دن بھر 100-200 روپے کمائے ہوں گے. یہ اچھی یہ دور اندیشی نہیں ہے کہ آپ کو رات میں زحمت دی جائے, لیکن کیا کیا جائے, آپ کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے, آپ بھی تو غوث پاک سے پیار کرتے ہیں. تو غوث پاک کی باتیں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دکانوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. کہتے ہیں غوث پاک پھر میں بغداد شریف کے باب الشیخ محلے میں باب العزج محلے میں ٹھہر گیا. جب میں باب العزج محلے میں ٹھہرا, وہ جو محلے کا نام تھا باب العزج, جب میں اس محلے میں نئے سرے سے ٹھہرا
ٹھہرا تو اس کا نام باب العزج سے باب الشیخ ہو گیا۔ وہ ادارے کا نام تھا جامعہ نظامیہ، جب میں اس ادارے کی لگام اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا نام ہو گیا جامعہ قادریہ۔ پہلے میرے شیخ اس کے فاؤنڈر تھے، بانی تھے، پھر سربراہ اعلیٰ تھے۔ جب اس کی لگام میرے ہاتھوں میں ہوئی تو اس کے سربراہ اعلیٰ عبد القادر جیلانی ہو گئے۔ غوث اعظم سرکار کہتے ہیں میں اسی بغداد کی پاکیزہ زمین پہ رہ کے 41 ایئرز تک حضور کے علم دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ تقریباً 5000 سے زیادہ لوگوں نے غوث اعظم کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ اور اونچی آواز میں 1,15,000 یا 20,000 کے آس پاس طلبہ اکرام غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ ہر سال 3,000 بچے غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے، اور تقریباً 35 یا 40 سال تک غوث پاک کے مدرسے میں دستار کا معاملہ چلتا رہا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک لمبی ٹیم ہے غوث پاک کے خادموں کی، خدمت کرنے والوں کی۔ اگر کہو تو 1-2 فائل بتا دوں غوث پاک کے دربار میں کیسے کیسے عجوبے واقعات ہوئے، قریب میں بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ ایک غوث پاک کے خادم تھے، ان کا نام تھا شیخ بارقی۔ کیا نام تھا؟ جو پیچھے بیٹھے میرے بھائی ان کی آواز نہیں آئی ہے۔ شیخ، اگر آپ تھک گئے ہوں، بھوک لگی ہو تو جو تبرک شیرنی کی صورت میں آیا ہو اسے بٹوا دیا جائے۔ بولے بھائی بولے، ہاں لے کے چلے جائے، اگر اسی حساب سے بیٹھے ہوئے تو بٹوا دیا جائے۔ دیکھو بھائی میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے، اگر نہیں سلام کے بعد شیرنی آئی تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ بھی سن لیجئے، ہے کہ نہیں؟ یار غوث پاک کا ذکر سے بڑا تبرک کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ آپ کیا ایک برفی تھوڑی بیٹھے ہوئے، آپ تو غوث پاک کی محبت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا گھر نہیں ہے، لیکن غوث پاک کے ذکر کی مجلس جیسا گھر نہیں ہے۔ سنو غوث پاک کے ایک غوث پاک کے خادم تھے، ان کا نام تھا شیخ بارقی۔ ان کا کام کیا تھا بتا دوں؟ اونچے بولے، تھک گئے۔ ان کا کام تھا غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلانا۔ ٹھیک ہے؟ غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلانا، سمجھ رہے ہیں؟ 18-20 سال تک کی خدمت کی ہے۔ ایک دن غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بولے میرے آقا، فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور 18-20 سال ہو گئے، آپ کے کنویں سے پانی بھر بھر کے آپ کے مہمانوں کو میں نے پلایا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں مکہ شریف چلا جاؤں، اب زمزم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلاؤں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ کوئی بات نہیں۔ اکیلے نکلے، شیخ بارقی نام کیا تھا؟ شیخ بارقی اکیلے نکلے، اور نکلے تو راستے میں باقوبہ علاقے میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کون آپ کون آپ کون آپ کون؟ تو بولے کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ وہ بولے یار بہت اچھا ہوا، میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں۔ تو ایک سے 2 ہو گئے، نہ یہ ان کو پہچانتے تھے نہ وہ ان کو پہچانتے تھے۔ جا رہے تھے کہاں؟ کھانا ہونا کچھ نہیں تھا۔ شیخ بارقی کہتے ہیں جیسے رات آئی تو میں نے کہا بھائی، بولے کیا بات ہے؟ بولے مجھے بھوک لگی۔ کیا بولے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو بولے کھانا تو تھا نہیں؟ جیسے کہا میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے، تو جو میرا دوست تھا نا وہ اجنبی، اس نے کہا بھوک لگی ہے؟ تو شیخ بارقی کہتے ہیں ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ کہتے ہیں جیسے میں ہاتھ دھل کے آیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، پتہ نہیں کیا کہا، ایک ٹفن میں کھانا آ گیا۔ کھانے کی بات ہے، یہی سوچ کے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ وہ بولے ایک ٹفن میں آ سکتا ہے کہ نہیں کھانا؟ بولو یار، آ سکتا ہے کھانا؟ ہاں، سرکار تذکرۃ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ پاکستان کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کا مرید پیر دبا رہا تھا۔ مرید نے کہا بابا، بولے کیا بات ہے؟ بولے دعا کر دو بغداد چلا جاؤں۔ بولے چپ، بولے دعا کر دو بغداد چلا جاؤں، دعا کر دو بغداد چلا جاؤں۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں۔ بولے کیوں بغداد جائے گا؟ بولے غوث پاک کا روضہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اگر غوث اعظم یہیں آ جائیں تب۔ اللہ، تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے سامنے غوث اعظم کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ۔ جس کا عقیدہ، جس کا ایمان ہے وہ بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں، اور جس کو شک ہے بھیا وہ اپنے شک کا علاج کروائے، ہے کہ نہیں؟ ہر دواخانے میں ہر مریض کے علاج نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے، اللہ کی مرضی پر ہے۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کے، میری آواز سے پہلے اللہ میرے سارے بھائیوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ وہ شیخ بارقی کہتے ہیں میں نے کہا بھائی بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ بولے جیسے میں ہاتھ دھل کے بیٹھا، دعا کی، پتہ نہیں کیا کہا میرے بھائی، ایک ٹفن میں کھانا آ گیا۔ میں یار بڑا تعجب میں، یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔
میں اسے بڑے ہلکے میں لے رہا تھا. کوئی بات نہیں, کھانا کھایا, دن بھر سفر کیا, شام ہوئی تو پھر میں نے کہا بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار بھوک لگی. بولے کوئی بات نہیں, ہاتھ دھل کے آؤ. بولے ہاتھ دھل کے پھر بیٹھا تو پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. تو جب تیسری رات آئی تو شیخ بارقی کہتے ہیں یار میں نے کہا میرے بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھوک لگی ہے. بولے کوئی بات نہیں, ہاتھ دھل کے آؤ. تو پھر ہاتھ دھل کے آئے, پھر اس نے دعا کی, پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. کتنی راتیں ہوئیں؟ اونچی یہاں تک آواز پہنچا. کتنی؟ بولے 3 راتیں ہوئیں. جب چوتھی رات آئی تو شیخ بارقی کہتے ہیں میرے بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بھوک لگی ہے. تو اس نے کہا کہ 3 دن سے دعا کر کے کھانا منگا رہا ہوں, آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. ہنس تو رہے ہو سب لوگ, اگر اشارہ آپ کی طرف ہوتا تو کیا کرتے؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بولے جو بڑے پیر چاہتے وہی کرتے انشاءاللہ. ہاں شیخ بارقی کہتے میں نے کہا میرے بھائی بھوک لگی. اس نے کہا بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا 3 دن سے دعا کر کے کھانا منگا رہا ہوں, آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. تو شیخ بارقی کہتے ہیں جیسے اس نے مجھ سے کہا آج آپ کی باری ہے, تو میں نے بھی کہا کوئی بات نہیں, آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. کوئی بات نہیں, آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. جیسے وہ ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے, میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی. کہتے جیسے دعا ختم کی, اس سے پہلے 3 راتوں میں 3 یعنی دن میں ایک ٹفن میں کھانا آتا تھا. اس دن 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. کہا شیخ بارقی نے جب میرے دوست نے 2 ٹفن میں کھانا دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا, پر ٹھہرنا میرے بھائی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 3 دن سے دعا کر کے کھانا منگاتا ہوں, ایک ٹفن میں کھانا آتا ہے. آج یہ بتا تو نے دعا میں کیا کہہ دیا ہے؟ یہ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. تو شیخ بارقی کہتے ہیں بابا ہم نے کچھ کہا ہوا نہیں ہے, ہم نے صرف اتنا کہا ہے اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ منگاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ یہ کس کا عرص ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے, کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا, نہ جانے کیوں رخ غوث الورا کی یاد آئی ہے. وہ اختر حاضر دربار ہے اس بار بھی آقا, ہزاروں بار جس کی آپ نے بگڑی بنائی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا, میری آواز سے پہلے پکار کے دیکھنا کبھی غوث اعظم کو. نہیں یقین پڑے تو پھر اوپر دیکھنا میدان محشر میں, قبر میں پکارنا, دیکھنا انشاءاللہ کتنا کرم ہوتا ہے. انشاءاللہ بولو. نہیں سمجھ میں آئیں گے عام انسان کو غوث اعظم, جس کو غوث پاک چاہیں گے اس کی سمجھ میں تو آئے گا انشاءاللہ. جو حلال کھائے گا اس کی سمجھ میں آئے گا, جو غیبت سے بچے گا اس کی سمجھ میں آئے گا, جس نے اپنے گھر سے اپنے آپ کو نکلنے سے پہلے اپنی ماں کے قدم چومے ہیں اس کی سمجھ میں آئے گا, جو مسجد سے نکلنے والے بوڑھے نمازیوں کی لاٹھیاں غائب نہیں کرتا اس کی سمجھ میں آئے گا, جو قرآن پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی سمجھ میں آئیں گے غوث اعظم. ذرا محبت سے بولو لبیک یا غوث اعظم. پھر سے بولے. شیخ بارقی کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا, مگر بول تو کس کے وسیلے سے تو نے دعا مانگی ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی یار میں نے کچھ نہ کہا, صرف اتنا کہا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں 3 دن سے یہ منگاتے ہیں. بس اتنا سنا تو وہ ہنسا بڑی تیزی سے. ان کا جو دوست اجنبی, جب وہ ہنسا تو شیخ بارقی نے اس کا ہاتھ پکڑا. ٹھہر میرے بھائی, یہ بتا تو 3 دن سے کس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا منگاتا تھا؟ تو اس نے کیا کہا, کوئی خاموش نہ رہے. اس نے کہا سنے میرے دوست, میں کسی کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا نہیں منگاتا تھا, میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 18-20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان اولیاء کانفرنس, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, کرامات غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرا امام کہتا ہے تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. اللہ اکبر.
جو کام بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے وہ کام غوث پاک کے خادم چٹکیوں میں کر دیتے ہیں. الگ کا شعر ہے. تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات. تو اتنا سنا تو شیخ بارقی رونے لگے. اس نے کہا میرے بھائی تم روتے کیوں ہو؟ تو شیخ بارقی نے فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ تو 3 دن سے جس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا منگا رہا ہے وہ بارقی میں ہوں. اتنا کہہ کے شیخ بارقی کھڑے ہو گئے. بولے میرے بھائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ جاؤ مکہ شریف. اب میں یہاں سے واپس پلٹا بغداد شریف. کہا کیوں؟ کہا یار میں کیا بتاؤں 18-20 سال ہو گئے تھے مجھے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے ہوئے. میں نے 18-20 سال میں یہی سوچا ہے کہ مجھے تو بغداد والے بھی نہیں جانتے. آج پتہ چلا ہے کہ مجھے تو عرش اعظم کے فرشتے بھی جانتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جس کی وجہ سے جانتے ہیں وہ دہلیز غوث اعظم نہیں چھوڑنے والا. جس کی وجہ سے رب ملا وہ دہلیز غوث اعظم نہیں چھوڑوں گا. آپ جاؤ مکہ شریف. آپ کو مکے کی حاضری مبارک ہو. مجھے غوث پاک کے دربار کے زائرین کی خدمت مبارک ہو. تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یا غوث. تھک گئے؟ ذرا ہاتھ اڑا کے بتائیں محبت سے. تھکے تو نہیں ہیں؟ تو کیا مطلب ہے کسی کی جان لے لو گے؟ کوئی نہیں مرنے والا. محی الدین کا ذکر ہو رہا ہے. دین کو زندگی کرنے دینے والے کا ذکر ہو رہا ہے. محبت سے بولو یا غوث اعظم. یا غوث. دعا کرو اپنے ہاتھوں کو اڑا کے. اللہ سب کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین. غوث پاک کا لنگر کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ ضرور کیا کرو انشاءاللہ. بولے 11ویں شریف کا مہینہ آئے. پیسے نہ ہو نا، پیسے نہ ہو تو 20-25 روپے کی ٹافی بازار سے خرید کر کے اپنے محلے میں بٹوا دیا کرو. بچے پوچھے چاچو یہ کیا ہے؟ کہنا غوث پاک کا مہینہ آ گیا ہے. 11ویں والے دربار میں حاضری دینے والوں کی ٹولی بغداد جا رہی ہے لنگر کھانے کے لیے. ہم غوث پاک کا لنگر تقسیم کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بازار سے 2 درجن کیلا لے کے آئیں. کل 2 کیلا کسی غریب کو دے دے. پوچھے یہ کیا ہے؟ کہنا غوث پاک کا لنگر. کوئی دقت؟ بولے نا بھائی کوئی دقت؟ ہاں. آپ 1 کلو گوشت لاتے ہیں گلاتے ہیں 700 روپے. 1 بوٹی گوشت چھت پر پھینک دیں اس نیت کے ساتھ کوے کھا لیں گے. حضور مفتی اعظم ہند جب گوشت کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو گوشت کی جو ہڈیاں ہوتی تھیں اسے اٹھا کے اپنے گھر کے چھجے پہ ڈال دیتے تھے. حضور مفتی اعظم. لوگ پوچھے سرکار یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جنات بھی تو مخلوق ہے اس کی بھی غذا کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اللہ اللہ. بولے یہ غوث پاک کا طریقہ ہے تو کھلا کے کھائیں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. بولے کیا دقت ہے بھائی کیا دقت ہے؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں, کل میں نے عاری بھائی کے یہاں بات کی تھی, صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ماں بیمار ہے تم ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہو, ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہو, تمہاری ماں کو اللہ شفا دے دے, لمبی لمبی قیمتیں وہ ڈاکٹرز تم سے طلب کرتے ہیں, پھر جا کے کہیں 50,000 لاکھ روپے کے بعد اس کو شفا ملتی ہے, کہتے ہیں اس سے کم پیسوں میں اللہ تمہاری ماں کو شفا دے دے گا. بولے وہ کیسے؟ بولے ماں بیمار ہو تو 200 روپے 400 روپے کا کیک لے لیا کر, مازہ لے لیا کر, فروٹی لے لیا کر, پیپسی تھمس اپ لے لیا کر, ٹھنڈا پانی لے لیا کر, اور اپنے شہر کے چوراہے پر اسے کارٹون میں رکھ کے کھڑے ہو جانا. جب کوئی تانگا سے گزرے, کوئی سائیکل سے گزرے, کوئی رکشے سے گزرے, کوئی پیدل گزرے, وہ کیک اور مازہ نکال کے پلاسٹک کی پنی میں پیک کر کے اسے دے دینا, کہنا اسے پی لو, دعا کرنا. ہاں, جیسے جیسے وہ ٹھنڈا پانی اس کے حلق سے نیچے اترے گا وہ دعا نہیں کرے گا, دعا نکلتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اتنا کام تو کرتے نہیں ہیں, ہزار فیس ہوتی ڈاکٹروں کی, وہاں چلے جاتے ہیں. پہلے یہ چھوٹے کام کر لیں تو نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. قادری سخی ہوتا ہے. اگر کہو تو ایک آدھ بات اور بتا دوں غوث پاک کے خادموں کی. ہاں بولے بولے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. دیکھیں غوث پاک کی باتیں بہت لطف دیتی ہیں. غوث پاک کی محبت, غوث پاک سے پیار ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے غوث پاک سے پیار ہے. ماشاءاللہ. نہیں ہوتا تو یہاں پر کیوں بیٹھے ہوتے یار, اتنے ٹمپریچر میں یہ فائبر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیا ملے گا آپ کو؟ جو ملنا ہے وہ آخرت میں ملے گا, وہ چیز نظر نہیں آ رہی تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی یقین پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو غوث پاک کی موجودگی میں ہو رہا ہے. ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم بغداد شریف سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بغداد شریف سے ہمیں جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلائے, دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. بغداد جاؤ گے انشاءاللہ؟ اونچی بولے انشاءاللہ. غوث پاک کے گنبد کو دیکھنا تو یہ شعر پڑھنا. حضرت آپ کے دادا کی بات ہو رہی. غوث پاک کے گنبد شریف کو دیکھنا تو یہ شعر پڑھنا. بولے پڑھو گے؟ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا,
اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ اور یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ اب ان علماء کے درمیان ایک شعر پڑھتا ہوں اور مچل کر پہلے آپ کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم۔ یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے، یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے، بہت پڑھاؤں غوث پاک کے دربار میں، ایسے جالی شریف کے قریب بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں پڑھاؤں۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا۔ میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا۔ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ اور خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی۔ غوث پاک کی محبت دل میں ہے، دعا کرو اللہ ماؤں کو بخش دے، آمین بولو۔ اللہ آپ کے باپ کی مغفرت فرمائے، بہن بیٹیوں کی مغفرت فرمائے، غوث پاک سے محبت کیا کرو انشاءاللہ۔ بھائی علامہ شیخ ابو سعید قیلوی یہ غوث پاک کے خادم ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھا، خواب میں کہ بھئی حضور کو دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت فرمائی۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے ابو سعید قیلوی؟ تو یہ غوث پاک کی خدمت کرتے تھے، غوث پاک کی جوتیاں صاف کرتے، خدمت کرتے، صاف کیا کرتے؟ غوث پاک کی جوتیوں کی وجہ سے اپنے دامن صاف کرتے تھے۔ میں تو یہی کہوں گا ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کے جبے پر اگر مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا جبہ میلا ہو گیا؟ فرماتے اعلیٰ حضرت نہیں کہہ سکتے۔ بولے پھر کیا کہیں؟ بولے کہنا ہے تو یہ کہو مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اللہ، یہ ادب شناسی کہاں سے؟ غوث پاک کی بارگاہ سے سیکھی ہے میرے امام نے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کا بنائے، اعلیٰ حضرت کا بنائے، آمین کہہ دو۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مسلک و مشرب کی راہ کے مسافرین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے کتاب گھر پہ رکھی ہوئی ہے، فرماتے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، میں نے حضور سے پوچھا سرکار اتنا بتا دیں کیا میدان محشر میں میری بخشش یقینی ہے؟ بڑی بات۔ شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے آقا صرف اتنا بتا دے کیا میدان محشر میں بخش دیا جاؤں گا؟ خدا کی قسم حضور نے فرمایا ابو سعید سن، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا انشاءاللہ، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں جہاں بیٹھے ہوئے اللہ ان کے قدم کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، خاموش مت رہیے گا، سچی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں میدان محشر میں اس کا میں اتنا ذمہ دار ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے ابو سعید؟ تو ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ مجھے اتنا بتا دیں کیا میدان محشر میں بخش دیا جاؤں گا؟ خدا کی قسم حضور نے فرمایا سن ابو سعید، جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ میرا امام کہتا ہے جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارکہ ہے، بڑے امیر تھے۔ آپ جس گھر میں جانا چاہتے ہو نا غوث پاک سرکار کے کتوں کے رہنے کے لیے اس سے اچھے گھر بنے، جس کی شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے زمین کے سارے فقیہان حرم کی زبانیں خشک ہو جائیں، جو فرشتوں کا بھی قطب ہو اسے عبد القادر کہتے ہیں، جو زمین کے ہر ذرے کا قطب ہو جسے قطب الارض کہا جاتا ہے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جو آسمان کا قطب ہے اسے قطب السماوات عبد القادر کہا جاتا ہے، کسی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے منصب عظمہ پر فائز تھے۔ خواجہ خضر سے پوچھو عبد القادر کون تھے؟ کہتے ہیں میں عالم ناسوت تھے، اس دنیا سے نکلا، ہوا میں اڑتا ہوا اوپر جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ جہاں سے دنیا ختم ہے اس کے اور آگے جاؤں گا، اس کے اور آگے جاؤں گا۔ یہ خواجہ خضر اولیاء کی پوسٹنگ کرواتے ہیں،
ان کا کام کیا ہے؟ جی این پور کے کتب کو اٹھانا، گورکھپور میں ڈال دینا، وہاں کے ابدال کو اٹھانا اور بستی ٹرانسفر کرنا، بستی کے اوتاد کو اٹھانا اور اسے فیض آباد چھوڑ دینا۔ یہ خواجہ خضر بزرگوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا جہاں سے زمین کا سسٹم ختم ہوتا ہے پانی ہی پانی ہے، کوئی ملک نہیں ہے، آخری جزیرے پر، آخری ٹاپو پر ایک آدمی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا۔ خواجہ خضر کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور یہ لیٹا ہوا، یہاں کوئی اور انسان آ نہیں سکتا۔ خواجہ خضر کہتے ہیں میں اوپر سے نیچے آیا، میں سمجھ گیا کوئی اللہ کا ولی ہے، میں نے کہا اٹھ او اللہ کے ولی اٹھ، سو رہا ہے، اگر تو ولی ہے تو اپنا مرتبہ اللہ اللہ کہہ کے بڑھا لے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ ولی ہے تو آگے بڑھ جا، یا تو سالک بن جا یا مرزوق بن جا، اور سالک ہے تو پھر قطب بن جا، اور آگے ابرار بن جا، ابدال بن جا، اوتاد بن جا، مقام خضر پر فائز ہو جا، مقام مختہ پر فائز ہو، مقام غوث پر فائز ہو۔ سو مت، دنیا سونے کے لیے نہیں، اٹھ سنیں اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ خواجہ خضر کہتے ہیں اے میرے مولا یہ کون ہے؟ کوئی خاموش نہ رہے، دیکھیں خدا قسم کوئی خاموش نہ رہے۔ خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے کہا اے میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی میرے خضر سن، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، پیارا اللہ تیرا، ہائے ہائے ہائے۔ اس جگہ پر پیارے کو ہٹا کر کوئی اور لفظ لائیں گے حق ادا نہیں ہوگا۔ پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، آئے ہائے۔ تاثیر کلام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو تاثیر کلام اعلیٰ حضرت، زور سے بولو تاثیر کلام اعلیٰ حضرت۔ غوث پاک کی بڑی شان ہے، ان کے خادم کے، ان کے دربار میں مرید ہونے والے واقع مجھے دوست نے کہا کہ ایسے بھائی اس کو بیان کر دیجیے گا، سن لیں اس کے بعد اجازت دیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اب تو خوش ہو جاؤ یار، آخری موڑ پر ہو، خوش ہو جاؤ، اسکول میں چھٹی ہونے والی ہے۔ ہاں کوئی اسکول کی گھنٹی بجا دے، یہ بچے مسکرانا چاہتے سبحان اللہ، لیکن نہیں، آپ کو میں چھوڑ بھی دوں گا تب بھی آپ یہی کہو گے کہ کاش غوث پاک کی تھوڑی سی باتیں اور سننے کو مل جاتی۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ کے دلوں میں غوث پاک کی محبت ہے، بلا وجہ نہیں بیٹھے، نہ آپ کو چائے چاہیے، نہ آپ کو پیپسی چاہیے، نہ ٹھنڈا چاہیے، نہ کوئی شیرنی چاہیے، اللہ نے آپ کو غوث پاک کی محبت دی ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ اس کے صدقے میں آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی گرمی میں اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، بہت بہت مبارک ہو۔ بڑا تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، پیٹا ہوا انسان ہو، روزانہ ایسی راتیں کہیں نہ کہیں کتوں کے طریقے سے بھوک بھوک کے گزارتا ہوں۔ ایک بات سنیں حضور غوث پاک کی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا شیخی میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کوئی بات نہیں۔ غوث پاک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے بھی اپنا بڑھایا، پھر اس نے کھینچ لیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے، مرید نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا پہلے میری دو باتیں مان لیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیری دو باتیں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میری دو باتیں یہ ہیں کہ میں چوری کرتا ہوں، آپ سے مرید ہونے کے بعد بھی چوری بند نہیں کروں گا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے جواڑ لگے گا، آج کچھ نہ کچھ راستہ نکلے گا۔ وہ کل جامعہ اشرفیہ کے دارالفتہ سے کیا ہو یہ تو بات کی بات، آج لیکن کوئی نہ کوئی انتظام ہوگا۔ سنیں غوث پاک فرماتے کیا؟ میں چوری کرتا ہوں، مرید بھی ہوں گا، چوری بھی بند نہیں کروں گا۔ دوسری شرط یہ کہ میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، اور مرید ہو جاؤں گا نماز کی پابندی بھی نہیں کروں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں تجھے میں مرید نہیں کروں گا، تیری دونوں شرطیں شریعت مصطفی کے خلاف ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اس نے کہا حضور مرید کر لیجئے، کہا نہیں کروں گا۔ کہا حضور دو ہی تو شرطیں ہیں، کہا شریعت کے خلاف ہیں۔ اس نے کہا بڑے بڑے زانی کو، بڑے بڑے چور اچکے کو، بڑے بڑے بیئر بار کے ٹھیکیدار کو آپ نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے، اسے ولی بنا لیا۔ آپ ہی تو ہیں تو ایک دن قیمتی جبہ پہن کے بغداد کی منڈی میں جا رہے تھے، لاکھوں روپے کا جبہ تھا۔ اے میرے شیخ آپ ہی تو ہیں جب بغداد کی منڈی میں گزر رہے تھے، ایک چور نے دیکھا، نیت خراب ہو گئی، گلی میں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ غوث پاک بازار گئے ہیں، واپس اسی گلی سے گزریں گے، جیسے آگے بڑھیں گے پیچھے سے جا کر کے جبہ شریف پکڑ کے کھینچ کے بھاگ جاؤں گا۔ نرم دل کے ہیں، رقیق القلب ہیں، رحم دل ہے غوث پاک، دوڑائیں گے بھی نہیں اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کے وہ چور کھڑا رہا، جیسے غوث پاک آپ پلٹے اس نے آپ کے جبے کو پکڑا، دامن پکڑ کے کھینچنا چاہا۔ غوث پاک فرماتے اے میرے مولا
اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا، چھوٹنے مت دینا۔ آئے ہائے ہائے، فرماتے شیخی اسے اپنے دامن میں لے لی، رب کا دوست بنا دیا۔ بڑے بڑے وانٹڈ لوگوں کو آپ نے دامن میں لیا، رب کے حوالے کیا۔ ایک اور صحیح، فرماتے تیری شرطیں شرع کے خلاف ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ کو آپ کی ماں مخدومہ کا واسطہ قبول کر لیں۔ فرماتے ہیں غوث پاک قبول تو کر لوں گا لیکن تیری 2 شرطیں مجھے قبول نہیں ہیں۔ قبول کر لوں گا لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ اس نے کہا ایک شرط؟ ارے میری یہ 2 مان لے، میں آپ کی 1000 مان لوں گا۔ فرمایا تیری 2 تو نہیں مانوں گا لیکن تجھے ایک مان لے، تجھے مرید کر لوں گا۔ ایک مان لے تجھے مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا حضور 1000 مان لوں گا، بس مرید کر لیجئے۔ غوث پاک فرماتے تو میری ایک نہیں جھیل پائے گا۔ تو پہلے بات تو آگے بڑے کمپرومائز کے بعد کہا حضور بتائیں تو صحیح۔ اس نے کہا غوث پاک نے فرمایا کہ ایک ہی میری شرط ہے، قبول کر تو مرید کر لوں۔ کہا بتائیں؟ کہا جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ بولے بہت ہلکے میں لے رہے آپ لوگ، ابھی سمجھ میں آئے گا کتنی سخت شرط ہے۔ اس نے کہا بس؟ کہا بس۔ کہا حضور کیسی بات، زندگی کی آخری سانس تک اذان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کمپرومائز غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بڑھایا، غوث پاک نے مرید کیا، وہ گھر آ گیا۔ 3 دن تک اپنے گھر میں بستر پلٹتا۔ جیسے اذان کا وقت ہوتا جلدی سے اٹھتا اور وضو کرتا اور پھر کھڑے ہو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اذان دے کے پھر بستر پہ۔ چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا، پہلی مرتبہ 3 دن سے دیکھ رہی ہوں لے اذان دے اذان، اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، بڑا شوق ہے اذان دینے کا، تو جاؤ محلے کی مسجد میں مؤذن صاحب سے کہہ دو اپنے گھر چلے جائیں، جا کے اذان دو، ہاں اور پھر اذان دے تو نماز کون پڑھے گا؟ اس نے کہا دیکھ میرا متھا مت گھما، میں نے اذان کے حوالے سے کمپرومائز کیا ہے، میں نے صرف اذان۔ اس نے کہا کس سے کمپرومائز کیا؟ کہا تو میرے چکر مت رہے، اپنا کام کر۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا کام تو کروں لیکن یہ بتا کہ تم اذان دے رہے ہو بار بار 3 دن سے، چوری کب کرو گے؟ اس نے کہا بیگم میں کیا بتاؤں، وہی تو سوچ رہا ہوں کس وقت نکلوں کہ بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے، بیچ میں۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو دیکھو کچھ کرو بھائی، جلدی کرو، یہ تمہارا کمپرومائز والا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا کہ آج رات میں نکلوں گا، باقوبہ علاقے میں ایک بہت امیر آدمی ہے، عشاء کی اذان دے کے نکلوں گا اور فجر تک 8-9 گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے، تب تک تو اپنا کام ہو جائے گا۔ یہی سوچ کے نکلا، ایک بڑے امیر آدمی کی بلڈنگ کے پیچھے چلا گیا، وہ محل کے پیچھے، اور اس نے رسی پھینکی اور دیوار پھلانگ کر کے اس کے آنگن میں اترا۔ جب آنگن میں اترا تو اس کو پتا تھا مال کہاں رکھا ہوا ہے، وہ چپ کے گیا اور خزانے والے کمرے کے اندر چلا گیا، اندر سے بند کیا، شمع چراغ جلایا، دیکھا تو سونے چاندی سکے چاندی کے پیسے اور سب رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اٹھا کے اپنے بورے میں بھرنا شروع کر دیا، سارے زیورات۔ بھئی زیور ہے، کوئی کپڑے کا تھان تو ہے نہیں، قاری صاحب اٹھا کے یوں پھینک دیا آپ کے جیسے، ہے کہ نہیں؟ اب زیورات معمولی نازک ہے تو اس کو اٹھا کے یوں رکھنا پڑا، بہت ٹائم لگتا چلا گیا، بہت زیادہ زیورات ہو گئے، چراغ بجھا دیا، یوں بورے کا منہ پکڑا اور اسے کندھے پہ رکھا۔ جیسے اس کمرے سے نکل کے آنگن میں اسے یاد آیا یار فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے وہ بورا وہیں رکھا، اسی کے آنگن میں جہاں چوری کرنے گیا، اور سمجھ رہے ہیں آپ، اسی کے آنگن میں اس نے شروع اللہ اکبر، جیسے ہی اذان پڑھ کے اس نے دعا کی، دیکھا تو پورا گھر جاگ گیا تھا، اور وہی تو کیا تھا اس نے، دماغ مت خراب کرو، دیکھا تو پوری صف لگی ہوئی تھی، گھر کے مالک، اس کے بچے، اس کے نوکر، سب۔ حضور تکبیر کہوں؟ بولے دماغ مت خراب کرو۔ بولے کیا بات ہے حضور آپ ناراض ہو گئے؟ بولے تکبیر کہوں؟ بولے یار تم بھی لوگ بھی میرے پیچھے پڑ گئے، میں تو کسی شخص سے کمپرومائز کی بنیاد پر میں نے اذان دی، میں بیوقوف آدمی اذان دوں؟ ہاں میں نے صرف ایک وعدہ وفا کیا، میں چور آدمی یار، تھوڑا یار تم بس پکاؤ مت مجھ کو، میں بہت پریشان ہوں، میں پھنس گیا ہوں یار اذان دے کر کے آج، خدا کی قسم۔ وہ بولے حضور کیسی باتیں کرتے ہو، تکبیر کہوں؟ وہ اس سے بحث چل رہی تھی اس کی۔ ادھر غوث اعظم اپنی خانقاہ بابو شیخ میں مسکرانے لگے، تو خادموں نے کہا حضور رات کی اتنی دیر میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں پھنس گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اونچی بولے جیسے کچھ لوگ یہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔
لیکن اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بولے پھنس گیا۔ بولے حضور کون؟ بولے وہ 2 شرط لے کے آیا تھا، بہت اچھل رہا تھا، اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، اس کی 2 شرطیں ادھر پڑی ہوئی، ایک میری مان کے پھنس گیا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اذان بلا کو دور کرتی ہے، اذان دو بلا بھاگ جاتی ہے، وہ اذان دیا بلا میں پھنس گیا۔ لوگ اذان دیتے ہیں نکل جاتے ہیں، اور وہ اذان دے کے پھنس گیا، اذان دے کے پھنس گیا۔ حضور اگر پھنس گیا ہے تو نکال لے۔ بولے نکلے گا، ابھی تو پھنسا ہوا ہے۔ ادھر یہ بحث چلی تھی، حضور تکبیر کہوں؟ بولے یار عجیب آدمی، میں چور آدمی۔ بولے کیسی باتیں کرتے ہو، تکبیر کہوں؟ خدا کی قسم غوث پاک سرکار کا فیضان دیکھو۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور سورج نکل آئے گا بحث اور مباحثے میں، آپ چور ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تکبیر کہوں ورنہ سورج نکل آئے گا، فجر کی اذان دی ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، دقت ہو جائے گی۔ جھلا کے بولا ہاں ہاں تکبیر کہو، کہو تکبیر۔ چور نے امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ پھر بھی دل کہتا ہے کاش ہم جیسے لوگ اس کے مقتدی ہوتے۔ دل کہتا ہے، خدا کی قسم دل کہتا ہے۔ ہائے ہائے، اس نے امامت فرمائی، سلام پھیرا تو گھر کے سارے لوگ اس کے پاؤں سے لپٹ گئے، کوئی قدموں کو چومتا، کوئی ہاتھوں کو چومتا، کوئی آنکھوں کو چومتا۔ اس لوگوں نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر میں آئے، بہت بہت شکریہ۔ وہ جھلا کے بولا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں حضور نہیں، امامت تو میری مجبوری ہے، میں چور ہوں چور۔ لوگوں نے کہا حضور کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا آؤ 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 آؤ، سب کو لے کے گیا بورے کے پاس، کہا دیکھو یہ بورے میں زیورات تمہارے گھر کے ہیں کہ نہیں ہیں، تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ کھلی ہوئی میں بات کرتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں، اس میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنا سنا تو گھر کے لوگوں نے کہا ہاں زیورات تو میرے گھر کے ہیں۔ کہا اسے میں نے چرایا کہ نہیں؟ کہا آپ ہی نے چرایا ہے۔ کہا پھر بھی تم مجھے حضور کہتے ہو۔ گھر کے لوگ بھی بڑے ادب شناس تھے، بولے حضور کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی چوری، اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ دنیا آپ کو ولی نہ کہے، چور ہی چور کہے۔ آپ ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے، آپ میرے گھر میں آئے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ نے میرے گھر میں قدم رکھا، برکت ہی برکت ہے۔ حضور آپ کے پیروں کا دھون گھر کے در و دیوار پہ چھڑکنے کا دل کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا یار میں نے کہہ دیا کہ میں چور ہوں۔ گھر کے لوگوں نے کہا جھلا کے حضور بار بار کہے جا رہے ہیں میں چور ہوں، صرف اتنا بتا دیں کیا چور اگر کسی گھر میں چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ اس نے کہا اذان تو میں نے یار وہ سیدنا شیخ کی کمپرومائز کی بنیاد پر دیا ہے۔ لوگ بولے آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ غوث پاک نے آپ کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، غوث پاک نے اپنے دامن میں لے کے حضور کے دامن تک پہنچایا ہے۔ آپ چور چور مت کہیں، آپ تو میرے گناہوں کو کم کرانے والے ہیں، میرے گھر کی بلاؤں کو، نحوست کو، بے برکتی کو دور کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اتنا سنا تو چیخ پڑا وہ، اور چیخ کر کے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ دونوں جوڑے اور غوث پاک کے محلی کی طرف دیکھ کے کھڑے ہو کے بولا، ایسے بولا مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا۔ ہائے ہائے ہائے، بولے مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے، اگر مستقل نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، ہاتھوں کو ڈاکے، میری آواز سے پہلے۔ اسی ٹاپک پر انشاءاللہ اگر میں بات شروع کروں پھر کسی موقع پر تو اس میں 1.5-2 گھنٹے تو اور ہو جائیں گے، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ اب سے لے کر بچپن سے اب تک کوئی باتیں ان علماء کی انجمن میں ادب کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے تو وہ ان معزز وجود کے مالکان اور حضور غوث پاک کے شہزادے موجود ہیں، مختوم گرامی سید عبد القادر میاں شاہ صاحب قبلہ، میں ان کے نالین کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا کریں کہ ہندوستان کے حالات اچھے ہوں اور یوکرین اور روس کے درمیان جو اختلافات ہیں اللہ ان کے درمیان محبت دے، کانپور والوں کے دلوں میں محبت دے، اور ہندو مسلم فساد کی جڑیں جو مضبوط ہو گئی ہیں اللہ اسے کمزور کر دے، بھائی چارگی کی فضا قائم ہو، پورے ہندوستان میں حضور غریب نواز کے مشن کو اللہ خوب عام فرمائے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔